بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور اس وقت میں موجود ہوں بروکلن میں، نیو یارک میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں عظیم میاں صاحب، اور میں عظیم میاں صاحب کے قدموں میں موجود ہوں۔ نہیں ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں بالکل، ایسی بات نہیں۔ عظیم بڑی صاحب، خوشی ہو رہی ہے کہ بھائی مطلب لوگ سمجھدار لوگ جو ہیں ابھی تک پاکستان سے ان کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور مطلب کہ لوگ سنجیدہ جو مسائل کو سمجھنے کی مطلب اپچ رکھتے ہیں، سطحی طور سے نہیں سوچتے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سے لوگ جو ہیں مسائل کو بالکل اپنے اپنے انداز سے اور اپنی اپنی تلخیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے عادی ہیں۔ عظیم میاں صاحب کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی، ظفر خورشید صاحب ملاقات کروانے والے تھے، تو 8 گھنٹے کی ہماری نشست ہوئی پہلی، اور ماشاءاللہ عظیم صاحب کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، بلکہ میں ان کو انسائکلوپیڈیا آف پاکستانی سیاست، پاکستانی ڈائسپورا جو یہاں پہ کمیونٹی موجود ہے اس کا میں ان کو انسائکلوپیڈیا کہتا ہوں۔ اچھا، 8 گھنٹے جو گفتگو ہوئی وہ ایک طرف تھی، لیکن جو ان کا ایک جملہ تھا وہ مجھے بالکل وہ میرے دل کو چھو گیا۔ میں نے، کیونکہ عادت ہے مجھے پوچھنے کی لوگوں سے کہ آپ کی لائف کی بڑی اچیومنٹ کیا ہے، آپ نے کیا لائف میں اچیو کیا، تو عظیم میاں صاحب نے کہا کہ ان دا ایج آف 82 ایئرس آئی ایم ریلیونٹ۔ یہ جملہ تھا جس نے مزید گفتگو کرنے کا مجھے شوق پیدا ہوا۔ عظیم میاں صاحب کے ساتھ بڑے عرصے سے، لمبے عرصے سے جیو کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور جیو اور جنگ کے ساتھ، اور تینوں نسلوں کے ساتھ کام کیا ہے، میر خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اب میر ابراہیم کے ساتھ۔ اور میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ۔ میں جنگ اخبار پڑھنی شروع کی، تو جنگ اخبار پڑھ کے میں نے دیکھا کہ اوپر نام لکھا ہوا تھا میر خلیل الرحمان، تو میں خلیل الرحمان کا نام پڑھا میں نے، تو میں جنگ اخبار چلا گیا۔ مجھے کیونکہ بڑے لوگوں سے ملنے کا شوق تھا، تو میں نے کہا جی میں نے میر خلیل الرحمان صاحب سے ملنا ہے۔ اب وہ ریسیپشن پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی حیران ہوئے اس بات پہ، اور جو لوگ کوئی مہمان سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی حیران ہوئے۔ یہ کہاں ہوا؟ لاہور میں ہوا؟ لاہور میں یہ واقعہ ہوا۔ اچھا، مجھے نا محسوس ہو گیا کہ کچھ نہ میں نے غلطی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مجھے جاہل بھی سمجھے، کم عقل بھی سمجھے، کیونکہ ان کو گزرے ہوئے بڑا لمبا عرصہ ہو گیا تھا۔ تو آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا، شکیل صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور ابراہیم صاحب کے ساتھ کام کیا۔ میں چاہوں گا آپ کے ساتھ میں جو آپ کے لمحات اور آپ کے جو وقت ہے، سب سے پہلے خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ جو گزرا ہے اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلا واقعہ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلی دفعہ آپ خلیل صاحب کو کب اور کہاں ملے؟ میں کراچی میں ان کے آفس میں ملا جی، اور اس وقت جو ہے میں ان کا پارٹ ٹائم ملازم بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ میرے پاس جو ہے وہ سنڈے ایڈیشن، اس زمانے میں جنگ لاہور نہیں تھا، اس زمانے میں صرف جنگ کراچی تھا، اور پنڈی دارالخلافہ جو ہے ایوب خان صاحب نے وہاں ٹرانسفر کیا تھا، تو وہاں سے پنڈی سے جو ہے جنگ پنڈی میں اشاعت شروع کی تھی، جنگ لاہور، جنگ ملتان، جنگ کوئٹہ یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے میں نے وہاں کیا، تو سنڈے کا ایک ایڈیشن ہوتا تھا جو کلرفل ہوتا تھا، تو وہ ہم باقاعدہ مطلب کہ اس میں شفیع عقیل صاحب جو ہیں اس کے انچارج تھے، اور میں وہاں پر ان کے پاس پارٹ ٹائمر تھا، جس میں ٹرانسلیشن بھی میں کرتا تھا۔ جین ڈولنگر کی کہانیاں اس میں چھپتی تھیں، وہ ٹرانسلیشن میں کرتا تھا۔ ایک ٹارزن کی ایک سیریل کہانی ہوتی تھی، لوگ بہت پڑھتے تھے، وہ مطلب ہے کہ وہ بھی میں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے مضامین بھی جو ہے وہ لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور یہ کام آپ کے شروع ہوا ہے 1966 سے، 66 سے، اور 300 کچھ روپے جو ہے وہ ہر تیسری تاریخ کو ہمیں لفافے میں ڈال کے مل جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لفافے میں ہوتے تھے۔ چیک ویک کا بھی کوئی وہ نہیں چلتا رہا تھا۔ وہ اپنا نفیس صاحب ان کے وہ تھے اپنا اکاؤنٹنٹ، اختر نفیس صاحب، وہ شاعر بھی تھے، اور وہ یہ بھی تھے اپنا اکاؤنٹس کا بھی، وہ ہمیں دیا کرتے تھے۔ تو وہاں وہ سلسلہ تھا، تو وہ ہمارا چھپنا شروع ہوا۔ اور اس سے پہلے بھی میں جو ہے جنگ سے اس طرح سے وابستہ تھا کہ جنگ کا ایک اسٹوڈنٹ پیج ہوتا تھا جسے صفحہ طلبہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صفحہ طلبہ پر نثار زبیری صاحب تھے، ان کے ساتھ میں نے لکھنے کا بھی سلسلہ شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں لاہور کے جو مشرق ہے اس میں جو ان کا تعلیمی مطلب کہ اپنا پیج تھا، اس کے لیے بھی میں کراچی سے بیٹھ کر لکھتا تھا۔ پہلی انٹریکشن بتائیں جو خلیل صاحب کے ساتھ۔ میر صاحب کے ساتھ میری جو پہلی انٹریکشن ہوئی وہ ایک تو انٹرویو ہوا، اچھا، ملازمت، آپ ایز اے جاب آپ نے اپلائی جی کیا؟ ایسے چل وہاں پر تھا۔ اور یہ نہیں، مجھے میرے جو استاد تھے شفیع عقیل صاحب جو 8ویں پاس تھے، اور میں اس وقت ماسٹر ڈگری ہولڈر تھا،
تو وہ مجھے مطلب کہ ان کے پاس لے گئے تھے اور انہوں نے کہا جی یہ لڑکا مطلب آیا اور یہ اچھا ہے اور اس کے لیے کریں. آج تک جو ہے جنگ، جیو، ڈی نیوز سب کے لیے میں نے کام کیا ہے، لیکن میری آج تک فائل جو ہے وہاں کوئی موجود نہیں ہے، کوئی اپلیکیشن لکھی ہوئی آج تک نوکری کے لیے وہاں موجود نہیں ہے. صحیح. لیکن انتظام جو ہے نا کاروبار سلطنت برابر چل رہا ہے. اور وہاں سے پھر جب میں امریکہ آیا ہوں تو تب بھی مطلب ہے کہ وہ اپنا مطلب ہے کہ وہ لکھنے کا سلسلہ جاری رہا. کچھ عرصے یہاں آ کے روزگار وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ سلسلہ میرا منقطع ہوا. اور اس کے بعد میں پھر جب میر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو پھر میں نے سلسلہ میر صاحب کا کوئی واقعہ سنائیں آپ کو جو کوئی بڑی ایکسیپشنل آپ نے. ایک ایکسیپشنل واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میر صاحب یہاں تشریف لائے اور یہ ایک پہلی دفعہ جب آئے تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ آئے تھے. اوکے. تو جب بھٹو کے ساتھ آئے تو 72 آئی گیس 72 وغیرہ. جی ہاں اس وقت آئے تو اس وقت میرا خیال ہے یہ بچے جو ہیں ابھی تعلیم علیم حاصل کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے ملنے کا بھی اتفاق ہوا. کچھ مطلب ہے کہ کہیں پر ہم کچھ مطلب مٹھائی کھانے چلے گئے تو وہ سلسلے جو تھے اس میں انہوں نے مطلب ہے کہ بڑی محبت کا اظہار انہوں نے کیا. میں اس کے بعد جب ان کے ساتھ وابستہ ہوا تو جو میری صحافتی زندگی کا واقعہ ہے وہ میں آپ کو اس لیے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ بے نظیر نے ایز پرائم منسٹر امریکن کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں جتنی ایکٹیویٹی تھی وہ تو رہی. اس کے بعد انہوں نے میر صاحب نے کہا کہ آپ عظیم تم وہاں مطلب چلو واشنگٹن بھی آؤ. تو ہم واشنگٹن میں ہمارے نمائندے نیر زیدی صاحب تھے جو مجھ سے بھی پہلے مطلب ہے کہ یہاں پر متعین تھے. تو میں نے کہا جی نیر زیدی صاحب ہیں. ان کا یار میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ تو رات کو چلے گئے. میں دوسرے دن صبح جب ٹرین سے گیا تو ٹرین کو کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. تو جب میں کانگریس کے کیپٹل ڈوم پہ پہنچا تو دروازہ تقریباً یوں کر کے جو ہے سیکیورٹی گارڈ بند کر رہے تھے. میں نے ان سے خوش آمد کی. میں نے کہا دیکھو میں اس کے لیے آیا ہوں اور میں نیو یارک سے آیا ہوں، مجھے کچھ دیر ہو گئی. تو میں آئی واز دا لاسٹ ون. اوکے. اندر جب میں داخل ہوا تو ایک کونے میں میر صاحب بیٹھے ہوئے پینسل جو بغیر بنی ہوئی پینسل تھی اس سے یوں کھیل رہے تھے. جیسے ہوتا نا آدمی گھماتا ہاتھ میں گھما رہا ہے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے جا کر سلام کیا. میں نے کہا جی میں آ گیا ہوں. کہنے لگے یار میں یہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم آئے نہیں ہوتے. میں نے کہا جی ٹرین میری لیٹ ہو گئی، میں صبح 6 بجے نکلا ہوں، یہاں میں پہنچ گیا ہوں واشنگٹن. ہاں واشنگٹن. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی بلکہ میں آخری ہوں، اب تو گیٹ بند ہو گیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیے بے نظیر کی جو تقریر ہے یہ تو پاکستان میں پی ٹی وی دکھا دے گا. اس زمانے میں کوئی پرائیویٹ ٹی وی تھا نہیں. تو میں نے کہا جی پی ٹی وی اس کو دکھا دے گا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میری طرف دیکھا انہوں نے کہا یار باقی جو کچھ ہے تم خود سوچو نا. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے ان سے کہا جی میں باقی چیزوں کی ہائی لائٹس جو ہیں وہ بھیج دوں گا. میں نے یہ کہا کہنے لگے جو کرنا ہے کر لیں. یہ ایک بات ہو گئی. خیر وہ مطلب ہے کہ میں نے دیا جیسے میں نے اپنا سوچا تھا کیا. تو میں سمجھ گیا کہ میر صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم جس طرح سے چاہتے ہو کرو. ٹھیک ہے. اور میں خیر ہو گیا. اس کے بعد نظامی صاحب جی مجید نظامی صاحب نوائے وقت والے اور یہ دو جو بھی تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے. اچھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں جو ہے وہاں سے نکلے اور نکل کے ہوٹل وہاں جو تھا وہاں پر انہوں نے ہم نے جانا تھا آگے مطلب ہے کہ دوسری منزل پہ ہمیں گاڑی میں لے کر جانا تھا. تو ان کے گاڑی کے انتظار میں جو ہے یہ وہاں پر ایک وہ کیفے سا تھا اس کے باہر وہ بیٹھ گئے اپنا ٹیبل لے کے. تو میں نے بیٹھ کے جو کچھ لکھنا تھا نا لکھا کے تو میں نے جا رہا تھا. اس زمانے میں فیکس کا زمانہ تھا، باقی چیزیں تھیں نہیں. تو میں نے کہا میں فیکس کر دیتا ہوں. تو وہ جو انٹرنیشنل کارڈ ہوتا ہے جہاں صحافیوں کے پاس فیکس بھیجنے کا وہ میرے پاس تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن میں نے دیکھا یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں مجید صاحب اور میر صاحب. میر صاحب. تو میں نے مطلب ہے کہ جا کے ان کو اپنا میر صاحب کے پاس جا کے ذرا سا کھڑا ہو گیا. کہا یہاں پہ کیا بات. میں سر میں یہ دیکھا یہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو میر صاحب نے مجھے جھڑک دیا. پہلی دفعہ زندگی میں جھڑک پڑی. اچھا. ہاں. مجھے کیا دکھا رہا ہے، کیا مطلب ہے تمہارے دکھانے کا، جو کیا کرو جا کے. اچھا مجھے یہ برا لگا کہ میں نے کہا کبھی باس کی میں نے یہ مطلب ہے ڈانٹ نہیں کھائی. حالانکہ میں وہاں جب کام بھی کرتا آیا تھا کبھی بلا کے بھی انہوں نے مجھ سے نہیں کیا کیونکہ میرا خیال ہے میرا کام مناسب تھا. اور میرا استاد خود اتنا سخت تھا
کہ وہ اتنا فلٹر کر دیتا تھا کہ شاید میر صاحب کو ضرورت نہیں پڑی. جی جی. ٹھیک ہے, مجھے میں نے ذرا سا منہ بنا لیا, ظاہر ہے. اب وہ جناب جس وقت بس کا ٹائم آیا تو میر صاحب بھی کھڑے ہیں, مسجد نظامی بھی کھڑے ہیں, سارے کھڑے ہیں. تو مجھے کہا عظیم آؤ بھی ادھر آؤ, چلو تم پہلے بیٹھو. تو میں نے کہا آپ کا ذرا منہ بنا ہوا تھا. میرا منہ بنا ہوا ہے, دیکھیں نا باس نے جھڑک دیا. جھٹک دیا اور دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے جھڑک دیا, تو باقی میری کیا اوقات رہ گئی. میں بیٹھ گیا جا کے. جب میں جا کے بیٹھا تھوڑی دیر میں میر صاحب آئے, تو میر صاحب میرے برابر میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی صاحب, اب بس چلنے لگی. تو مجھے کہتے ہیں تمہیں پتہ میں نے تمہیں کیوں ڈانٹا. میں نے کہا نہیں میر صاحب. کہنے لگے ہم تمہیں اتنا بڑا, تم امریکہ میں سے آتے ہو, ہم تمہاری بائی لائن چھاپتے ہیں, ہائی ریٹ کرتے ہیں, اور ہمارے مطلب ہے کہ جو ہے یہ نظامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا سوچیں گے کہ تم. میں نے اس لیے تمہیں ڈانٹا ہے کہ تم مطلب ہے اپنے طور سے, ہم تمہاری تعریفیں کرتے ہیں وہاں پر کہ دیکھو بھائی وہاں پر ہمارا مطلب نمائندہ عظیم میاں یہ کرتا ہے, ایسا لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے, اور یہ ہمارا ایج ہے. کیونکہ اس زمانے میں رپورٹر کی بائی لائن نہیں چھپتی تھی, اسٹاف رپورٹر چھپتا تھا, نمائندہ چھپتا تھا, اس سے زیادہ نہیں چھپتا تھا. اور میری بائی لائن چھپتی تھی کیونکہ میں امریکہ سے رپورٹ کر رہا تھا. صحیح. تو وہ بھی ایک مطلب ہے کہ اردو کی صحافت کے اندر جو ہے اس قسم کا تھا امکان کہ کالم والے کا تو نام چھپتا ہے, خبر کے اوپر رپورٹر ہی چھپتا ہے. یس. ٹھیک ہے جی, نمائندہ چھپتا ہے اور اس قسم کی چیزیں چھپتی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یار, اور تم اچھے خاصے آدمی, تم میرے پاس آ کے ان کے سامنے پوچھ رہے ہو, تو میں تمہیں اور کیا, تمہیں پیار سے کہوں کہ نہیں بہت اچھا کیا. میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ دیکھیں آپ کہ یہ ہے, یہ لیڈرشپ بھی ہے, اور یہ بھی ہے کہ تم پہ جب اعتماد ہے اور تمہیں ہم نے مطلب ہے کہ اتنا مطلب نام دیا ہوا ہے, ڈو اٹ یور سیلف. اور دوسرے کو یہ بتانا کہ یہ ہمارا نمائندہ قابل عزت. یس. وہ دن تھا کہ پھر بعد میں, اور یعنی انتہائی پیار کے ساتھ انہوں نے کہا میرے ساتھ ساتھ رہے, عظیم تم ادھر آؤ بھائی, تم ادھر آؤ بھائی. حالانکہ ان کی ایک بیٹی یہاں تھی, اچھا اچھا, وہ بھی آنے کو کہہ رہی تھی, وہاں نمائندہ تھے, اپنا نیئر صاحب تھے, وہ بھی تھے, لیکن انہوں نے مجھے چنا, مجھے لے کے گئے اور مجھے ڈانٹ بھی پڑی. اور وہ اس ڈانٹ کا ذکر میں نے خود میر صاحب کی بیگم اور باقی سب کے سامنے کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ بھی کام ہوا. آج بھی آپ نے وہ ذکر کیا, آپ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے دل کے کونے میں وہ ڈانٹ چھپی ہوئی ہے. نہیں, اور وہ ڈانٹ جو ہے میری زندگی کا سرمایہ ہے, کیونکہ اس عمر کے اندر انہوں نے جو مطلب ہے کہ مجھے کانفیڈنس دیا, وہ بڑی بات تھی. اور اس کے بعد بھی یہی ہوتا ہے. شکیل الرحمان صاحب کی طرف آ جائیں, ان کے ساتھ اب آپ کا انٹریکشن کیسے, کب, کہاں ہوا؟ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ میر صاحب کی رحلت کے بعد ہوا, ان کے انتقال کے بعد. اچھا اچھا. کیونکہ اس سے پہلے یہ جنگ لاہور میں تھے. اوکے. تو جنگ لاہور وغیرہ میں مطلب ہے کہ میرا ان سے اتنا انٹریکشن رہا. جو ایڈیٹر تھے, چونکہ وہ میر صاحب کنٹرول میں تھے, تو میر صاحب جو انسٹرکشن ایشو کرتے تھے سب جگہ چھپ جاتا تھا. اب ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنایا شکیل صاحب کے ساتھ. شکیل صاحب کے ساتھ راتوں کو بیٹھنا جو ہے, اچھا, کیونکہ یہ رات کو بیٹھ کے سارا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دن میں نہیں, بلکہ جتنا سوچنے سمجھنے کا جو کام ہے نا ان کا, وہ شکیل صاحب رات کو کرتے ہیں. تو یہ صحافت جو ہے رات کے مسافر یہ ہوتے ہیں رات کے سارے. مسافر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات دوسری یہ کہ محنت جو ہے شکیل صاحب نے بے حد کی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تیسرا یہ کہ باپ کا جو چھوڑا اور ترکہ ہے, اس میں انہوں نے اضافہ کیا. جو بھی ورثہ تھا اس میں اضافہ کیا. مثلا دی نیوز پورا ان کا تھا. جنگ لاہور جو ہے اس کے بارے میں ساری سوچ اور ساری پلاننگ اور سارا کام شکیل الرحمان صاحب کا. وہ نیا اخبار بھی لانچ کیا تھا ایک, جی وہاں شام کا, وہاں سے شام کا کیا ہے. کراچی کا انیشیٹو تھا. ہاں, کراچی سے روزنامہ عوام انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, کراچی سے روزنامہ عوام انہوں نے کیا جی. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے پھر وہ میگزین میگ جو ہے وہ شکیل الرحمان صاحب. اچھا, کوئی بتائیں نا, کوئی انٹرسٹنگ واقعہ سنائیں. انٹرسٹنگ واقعہ تو اس میں مطلب کہ کئی, انہوں نے ہمیشہ مجھے مطلب پہلی بات یہ ہے, انہوں نے مجھے وہی عزت دی جو میر خلیل الرحمان کے چھوڑے ہوئے ورثے کو انہوں نے دی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ عزت سے کی, میاں صاحب کہہ کے بلایا. کبھی انہوں نے مجھے کم از کم ایسا نہیں ہے کہ کسی بات پہ ڈانٹا ہو. ٹھیک ہے. اگر کسی وقت میں نے کوئی چیز مطلب ہے کہ اپنا سفارش کی ہے, غور سے سنو, غور سے سننے کے بعد اگر کرنا مناسب سمجھا کیا, نہیں کرنا مناسب سمجھا مالک ہے, نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن جب نہیں کیا تو انہوں نے عموماً مجھے سمجھایا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو اس لحاظ سے وہ مطلب کہ ینگ
لیکن بہت ڈائنامک. اور وہ ہے کیونکہ جو گھر کی ان کی باتیں ہیں وہ یہ کہ جو میر صاحب کی بیگم ہے وہ مجھے ہمیشہ سے میر خلیل الرحمان کی نشانی سمجھتی رہی ہے ٹھیک. کہ یہ ہمارے میر صاحب کا ہے. اور انہوں نے بھی وہ بینگ دی چیئرمین آف دا بورڈ انہوں نے مجھے جتنی عزت دی تو ظاہر ہے کہ یہ سب بچے تو مطلب کہ ان کی اولاد تھے. میر جاوید رحمان یہ ہوئے ان کی اچھا سسٹر. آپ نے شکیل صاحب کے ساتھ کوئی سفر کیا آپ نے؟ جی وہ کوئی واقعہ سنا ہے؟ واشنگٹن سے نیو یارک میں نے کئی سفر کیے ان کے ساتھ. اچھا. آئے ہوئے تھے یہاں واشنگٹن سے نیو یارک ان کے ساتھ سفر میں نے کیا. اور سفر کے اندر وہ بالکل دوستوں کی طرح سے آتے تھے. کبھی مجھے یہ نہیں محسوس ہوا کہ یہ میرے باس. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نیو یارک کی سفر میں جی ایک دفعہ ان کو آنا تھا کسی وجہ سے یہاں بروکلن میں لایا انہیں اسی کونی آئلینڈ کا وینیو میں. ٹھیک ہے. تو سب میں آپ کو پتا ہے کہ بعد دفعہ پیکڈ ہوتا ہے. جی. تو بخدا شکیل الرحمان کھڑے رہے. مجھے کہا میاں صاحب آپ بیٹھے گئے. اوکے. اور بٹھا کے لائے مجھے. میں نے کہا آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ دیکھیں نا میرے باس ہیں, جی جی اخبار کے مالک ہیں, وہ سبوے میں کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے میں نے منظر سے کہا کہ آپ بیٹھے. ان کا نہیں میں نہیں بیٹھوں, تم بیٹھے, آپ بیٹھے. تم بھی نہیں کبھی کہا. آج تک انہوں نے کبھی مجھے تم نہیں کہا. صحیح. حالانکہ میں امپلائی ہوں جی جی. اور وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ سے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کرائسس میں بھی آئے ہوئے ہیں, مجھے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا آج تک کہ یہ خبر آئے گی, یہ خبر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی خبر میں نے بھیجی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو سخت نظر آئی ہے, اس کو ماڈیفائی انہوں نے کیا. لیکن ایسا میرا خیال ہے کہ زندگی میں نہیں ہوا کہ جس میں انہوں نے میری خبر کو روکا. ہاں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, اب واقعہ مجھے یاد آیا کہ عابدہ حسین تھی. جی. عابدہ حسین یہاں سفیر بن گئی. جی. ٹھیک ہے جی. فخر امام سے میری سلام دعا تھی. فخر امام نے کہا آپ کی بھابھی یہاں سفیر بن کے آ رہی ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری جو بیوی مرحومہ تھی ان کے بشرا رحمان جو لاہور کی ہیں, جی جی. ان کے ساتھ بہت ہی گہرے تعلق تھا. ٹھیک ہے. بلکہ وہ انگریزی میری مطلب کہ اپنا وائف سے سیکھتی تھی. اچھا اچھا. جی ہاں. ان کا پرانا لاہور میں مطلب کہ میری ملاقات تھی تو اس کی وجہ سے. تو بلکہ بشرا رحمان اور میاں عبد الرحمان جب بھی کبھی یہاں ادھر نیو یارک وغیرہ آئے نا تو میرے پاس ٹھہرتے تھے اکثر. اور مطلب کہ وہ بیگم ان کی جو ہے وہ جب بھی یہاں آتی تھی تو نیو یارک میں یا نیو جرسی میں ہمارے پاس ٹھہرتی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک رکھ رکھاؤ والی عورت تھی, تو میں بلکہ بعض وقت چڑھ جاتا تھا ان سے. تو ان کی وجہ سے بشرا رحمان سے بھی عابدہ حسین کی دوستی تھی اور فخر امام کی مجھ سے دوستی تھی. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی بھابھی جو ہے سفیر ہو کے آ رہی ہے خیال میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جب آئی تو وہ ظاہر ہے کہ کرنل عابد کی بیٹی جاگیردار نہیں تھی, ان کے مزاج ذرا مختلف تھے. لیکن رہا میں پاکستان گیا ہوا تھا تو پیچھے یہاں جو ٹیکسی ڈرائیور تھے ان کو پاسپورٹ کے حصول میں کوئی تکلیفیں ہو رہی تھی, پریشانی ہے. تو انہوں نے بلا کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی. تو عابدہ حسین بطور سفیر کے جب نیو یارک آئیں تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ہمیں پاسپورٹ میں یہ دقت ہے. انہوں نے کہا میں تم لوگوں کی نمائندگی کرنے نہیں آئی ہوں, تم لوگ ٹیکسی ڈرائیوروں کی میں نمائندگی کرنے نہیں آئی ہوں یہاں پر, میں پاکستان کی سفارت کرنے آئی ہوں. اور وہاں سے کوٹ اٹھایا چلی گئی. جب میں پاکستان سے آیا تو وہ سارے ڈرائیور, میں آپ نے دیکھا کہ میں تو عوامی آدمی ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میاں صاحب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. صحیح. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کریڈینشیل اپنے دینے تھے, ابھی وہ اسناد سفارت انہوں نے نہیں دی تھی. تو میں جب آیا تو وہ اسناد سفارت دینے والی تھی. تو میں نے ان سے کہا میں نے کبھی کب دے رہی ہیں آپ بیٹھے کوئی انٹرویو وغیرہ بھی کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں. تو جو ہی اسناد سفارت دی انہوں نے کہا جی میں پاکستان جا رہی ہوں, آپ آ جائیں ایئرپورٹ پر. اور اس وقت وہ اسرائیل کے بارے میں حمایت کر چکے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. اوکے. ٹھیک ہے. وہ یہاں انٹرویو چھپ چکا تھا. میں وہاں مطلب کہ ایئرپورٹ چلا گیا, لاؤنج میں بیٹھ کے میں نے انٹرویو کیا ان کو. ادھر نیو یارک ایئرپورٹ. نیو یارک ایئرپورٹ پہ, کینیڈی ایئرپورٹ پر PIA کی لاؤنج تھی الگ سے, اس میں بیٹھ کے میں نے ان کو انٹرویو کیا. ٹھیک ہے. انٹرویو کے درمیان بات ہوئی تو میں نے کہا جی یہاں آپ آئی تھیں اور اتنی ناراضگی آپ نے ٹیکسی ڈرائیوروں. میں نے کہا میکسیکو دیکھیں, دوسرے دیکھیں, جیل کے اندر اگر آپ کا شہری جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر پاسپورٹ اس کے کونسل خانے اور اس کی ایمبیسی پہنچاتی ہے. تو آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں یہ یہاں ٹیکسی چلاتے ہیں فرق. میں نے کہا جی ایک ٹیکسی چلانے والا پاکستان میں 5 فیملیاں کر رہا ہے, ہزاروں ڈالر بھیج رہا ہے, ہزاروں ڈالر بھیج رہا ہے, اور وہ 5 فیملیوں کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے لگی میں جب وہاں رہ سکتی ہوں تو یہ کیوں نہیں رہ سکتی. میں نے کہا آپ کرنل عابد کی بیٹی ہیں, آپ کی جاگیریں ہیں,
آپ اپنی جاگیروں میں سے اگر 1/50 بھی کسی کو حصہ دلاتی ہے، میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ نہیں رہے گا. صحیح ہے. مگر یہ ہے کہ یہ لوگوں کو آپ کا کیا لیتے ہیں؟ روزگار نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے لگی کہ آپ ان کی وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ تو بات بڑھ گئی، تلخی ہوئی تو کہنے لگی مجھے آپ تھپڑ مار لیں. اچھا. ہاں میں نے کہا جی یہ تو میرے انہوں نے نہیں سکھایا، اور میں اٹھ کے انٹرویو میں کر چکا تھا. اچھا. اسرائیل وغیرہ پر سارا انٹرویو کر چکا تھا، لیکن وہ تلخ ہوتی جا رہی تھی کیونکہ میں اسرائیل پہ بھی میں نے سوال کیا، جی جی. باقی چیزوں پہ بھی میں نے سوال کیا، اور وہ سب ٹیپ پر تھا. ٹھیک ہے. اب وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مطلب ہے کہ کوئی قصیدہ میرا نہیں پڑھ رہا، کوئی خوش آمد نہیں کر رہا، کوئی وہ نہیں کر رہا، تو وہ ناراض ہونا شروع ہو گئی. اور ناراضگی اتنی ہوئی کہ وہ جو ایئرپورٹ کا جو اپنا پی آئی کا مینیجر تھا، سجاد اس کا نام تھا، وہ بھی وہاں سارے پریشان کے امبیسڈر کی اور عظیمیہ کی لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو میں اٹھا وہاں سے اور میں مطلب کہ نیچے اترا ہے. انہوں نے کہیں کمال روب سے یہ کہہ دیا کہ عظیمیہ سے کہہ دو کہ یہ معافی مانگ لے، نہیں تو میں پاکستان جا کے نکلوا دوں گی، چھٹی کروا دوں. ٹھیک ہے. اب وہ جناب علی وہ پیچھے میرے مطلب کہ حضرت آئے، جو ایئرپورٹ کے جو مینیجر تھے. اچھا اچھا. ایسکیلیٹر تھا تو ایسکیلیٹر اتر کے جانا تھا. میاں صاحب وہ یہ کہہ رہے وہ ایسا آپ ان سے معذرت کر لینا، دیکھیں ایسی بھی کیا بات ہے، فلاں ہے. تو میں نے کہا یار ایسی عورت ہے. میں کہنے لگا نہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جا کے شکیل الرحمان صاحب سے کہہ کے میں نکلوا دوں گا. ٹھیک ہے. جو ہی انہوں نے یہ کہا میں نے منہ پھیرا. میں نے کہا اچھا پہلے آپ معافی کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ میں معافی کے لیے نہیں تیار ہوا. میں نے کہا اگنور کر دیتا ہوں، فخر امام سے شکایت کر لوں گا، فلاں کر لوں گا. یہ ٹھیک ہے. تو جب اس نے مجھے یہ کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نکالنے کے، تو میں نیچے میں نے کہا اب اس سے یہ کہیں کہ آپ نکال دیں. میں چلا ہے. ٹھیک ہے. میں اس زمانے میں نیو جرسی میں رہتا تھا. یہاں میرے دوست تھے، ان کے گھر میں فیکس بھی لگی ہوئی تھی. میں گیا، وہ پورا انٹرویو رات کو میں نے ٹرانسکرائب کیا. ٹھیک ہے. ٹرانسکرائب کیا اور ٹرانسکرائب کر کے بھیج دیا. چھپ گیا. یہ جب تک وہاں پہنچی چھپ چکا تھا، وہ چھپ چکا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں اسرائیل کی اور مولانا سمیع الحق جو ہیں جی جی وہ اس زمانے میں تھے، تو انہوں نے نواز شریف سے کہا تھا یہ کس قسم کی مطلب ہے کہ آپ نے سفیر بھیجی جو اسرائیل کی وکالت کر رہی. تو ہنگامہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ وہاں پہنچی تو انہوں نے جناب جا کے شکایت کی. ٹھیک ہے جی، فون پہ. تو جب یہ شکایت کی انہوں نے سن لی. اس کے بعد مجھے کال آئی، کیونکہ ان کی کبھی کال اس طرح سے مجھے میری تحریروں پہ کبھی آج تک نہیں آئی. صحیح ہے. انہوں نے کال کی کہ کیا ہوا. میں نے کہا صاحب کچھ نہیں، کوئی انٹرویو بھیجا تھا. ہاں وہ تو چھپ گیا ہے، لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بلیک میل، انہوں نے جا کر جی وہ تو بلیک میلر ہے، فلاں ہے، پاکستان کے خلاف ہے، جو بھی انہوں نے شکایت کرنی تھی. کیا کرتے ہیں تسی انہوں کٹ دو. شکیل صاحب نے سن لیا. مجھ سے پوچھا، شکیل صاحب آپ نے تو کبھی اس طرح سے مجھے کبھی پوچھا نہیں. کہنے لگے ہوا کیا. میں نے کہا یہ باتیں انہوں نے کی، یہ انٹرویو جو ہے بالکل صحیح ہے اور میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، اور دوسرے انہوں نے جو اپنا بیان دیا تھا وہ بھی چھپا ہوا جہاں پر ہے وہ میرے پاس ہے. ٹھیک. کہنے لگے مجھے بھیج دیں. میں نے ریکارڈنگ بھیج دیں، جو بھی چیزیں ہیں مواد سارا بھیج دیں. وہ میں نے سارا پیک کیا، DHL سے میں نے بھیج دیا. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا پھر دیکھ لیں، پھر آپ فیصلہ بھی کریں گے، کیونکہ آپ نے یہ پوچھا. کیونکہ مجھے عادت نہیں انہوں نے رکھی نا، انہوں نے مجھ پر بھروسہ ہمیشہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ کیوں تم نے کیا، وہ کیوں کیا. I was not in that category کہ جہاں پوچھیں یہ تم نے کیوں کیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی. ایسے نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا. نتیجہ یہ تھا کہ میں نے کہا ٹھیک. اس کے بعد میں نے کوئی 1.5 مہینے بعد فون کیا. اچھا یہ واپس آئیں. جب یہ واپس آئیں تو میں ایئرپورٹ پہ موجود تھا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو ہے میں نے کال کیا تو کہنے لگے کیا بات. میں نے کہا جی آپ نے فیصلہ کر لیا. کہنے لگے آپ کو کسی میں نے کچھ کہا ہے. میں نے کہا جی نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہے. بس پھر میں نے فری فیل کیا. پھر یہ ہے کہ عابدہ حسین جب آئی تو یہ 50 سوٹ کیسز لے کر آئیں پاکستان سے. 50 سوٹ کیس میں نے گننے شروع کر دی. یہاں اقبال صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے کہ کونسل جنرل تھے، وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. گاڑیاں جو ہیں باقاعدہ 50 سوٹس میں، اس کے اندر وہ سونے کے زیورات، اس کے اندر کپڑے، اس قسم کی چیزیں جو اپنے گھر میں نمائش لگا کے جو آفیشیل ریزیڈنس ہے اس پہ انہوں نے نمائش لگا کے بیچے. اچھا. پیسے کمائے جو کہ الاؤ نہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح. وہ جناب علی لے کے آئی تو میں نے گننا شروع کیے. ٹھیک ہے. اور میں نے رپورٹ کیا، وہ چھپ گیا. ایک اور مصیبت. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک پہلی دفعہ
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سوچا کہ بھئی کچھ لوگوں کو جو ہے نا واچ لسٹ پہ رکھیں ٹیررزم کے لیے. اس میں پاکستان تھا, سیریا تھا, عراق تھا, جی جی 5 کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے جی. افغانستان ہوگا. نہیں, اس زمانے میں افغانستان نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. وہ 5 کنٹریز کا جو ہے وہ انہوں نے لیبیا تھا. تو اس طرح کر کے 5 کنٹریز ہو گئے تھے, پاکستان, ایران, لیبیا, سیریا اینڈ عراق. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ سے اس زمانے میں کافی تھا, حالانکہ نیئر صاحب بھی وہاں تھے, لیکن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی رپورٹ کرتا تھا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ میں وہاں بات کر رہا تھا بیک گراؤنڈ, تو اس نے کہا بھی بیک گراؤنڈ پہ ایک خبر ہے تمہارے پاس, اور اس آفیشل نے وہ خبر مجھے دے دی کہ پاکستان از ون آف دا کنٹریز آن دا واچ لسٹ. اوکے. ٹھیک ہے. اور یہ تو میں نے وہ خبر بنائی, میں نے بھیج دی. ٹھیک ہے. یہ اس دن کی بات ہے جس دن اس زمانے کے جو کمانڈر ان چیف ہے ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی ڈیتھ ہوئی. سیم مارننگ. کیا نام تھا ان کا, جن کی باقاعدہ ایز اے کمانڈر ان چیف جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے, ہارٹ اٹیک ہوا تھا, جن کو نواز شریف جو ہے اس کے والد نے مرسیڈیز بھی جن کو دی تھی. ٹھیک ہے. ان کا نام ابھی مجھے یاد آ جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں اچھا, اسی دن رات شام کو شاید ان کو دیر سے پتا چلا, 2-3 گھنٹے, اس زمانے میں جیو تو تھا نہیں, میں نے خبر بھیج دی. جب یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہنچی اسی آفیشل کے پاس کہ یہ خبر ہے اور رکوا دو اس کو, مجھے بات کرنی ہے ضرور, اس نے غالباً بتا دیا ان کو کہ وہ خبر تو لے کے اڑ گیا ہے, اور وہ عظیم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ان کی پریشانی ہوئی, خبر وہاں چھپ گئی, اور یہ جناب علی یہ اپنا سر پٹکتی رہ گئی. صحیح. اور نہیں اس کے بعد اچھا, اسی دوران میں جب یہ امبیسی جاتی تھیں تو عابدہ حسین, تو وہ ان کے برابر میں انڈیا کی سفارت خانہ تھا. یہ اس بلڈنگ میں پاکستان تھا, تو انڈیا سے عابد حسین جو ہے وہ یہاں پر سفیر انڈیا تھے, اور عابدہ حسین یہ تھی. ان کی ڈاک بھی مکس ہو جاتی تھی واشنگٹن میں. ہم ذرا میر صاحب کی طرف نا واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. ہم ذرا تھوڑا سا وہ ہاں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے پھر مجھے شکیل صاحب نے جب تک یہ یہاں رہیں, اپنا عابدہ حسین, انہوں نے کبھی مجھے نہیں روکا کہ میں کیا ان کی رپورٹ کر رہا ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ یہ سگریٹ پیتی تھی. اچھا, اور بہت سارے لوگ نان سموکر ہیں, آپ ان کے منہ پہ دھوئیں چھوڑیں تو ان کے لیے تو موت کی بات ہے. وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو جو وہاں پر مطلب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈپلومیٹ تھا اور آفیشل تھا, وہ نان سموکر تھا. تو میں نے پھر ایک مضمون یہ بھی لکھا تھا, ڈپلومیسی تھرو اسموک. اچھا چلیے یہ بتائیں کہ شکیل الرحمان صاحب کو جب تک یہ ختم, جس دن یہ ختم ہوئی ہے, جس دن نواز شریف کی حکومت ٹوٹی ہے, اس دن پھر میں نے ان کو اٹھا کے کال کیا. میں نے کہا اب جو ہے آپ بیگم فخر امام ہو گئی ہیں, اب آپ سے بات ہوگی. پھر میری ان کی ایک بحث ہوئی, پھر یہ خیر صلح کرتی رہی, لیکن مجھے شکیل الرحمان صاحب نے یا جنگ کے ادارے نے کوئی کبھی نہیں روکا کہ کیا کرنا. اچھا, شکیل الرحمان صاحب نے ایک امن کی آشا شروع کی تھی جی, ان کے اوپر ایک لیبل لگا تھا غدار وطن کا. ٹھیک ہے. وہ کیوں لگا تھا؟ امن کی آشا, اس کی وجہ یہ تھی کہ کیا وہ امن کی آشا کی وجہ سے لگا تھا؟ جی, امن کی آشا ہی کی وجہ, اسی کی وجہ سے لگا تھا. اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں میری انوالومنٹ کیا تھی. جی جی یہ اچھا جی جی کیا تھی آپ کی انوالومنٹ؟ میری انوالومنٹ اس میں جو تھی وہ یہ تھی کہ امن کی آشا جب وہاں شروع ہوئی جی, تو انہوں نے کہا جی ہم باہر سے بھی کچھ کام کرتے ہیں. تو ٹائمز آف انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ہمارا تھا سلسلہ. ٹھیک ہے جی. انہوں نے مجھے, ان کے ایڈیٹوریل سینئر اسٹاف نے مجھے کال کیا کہ جی ہم نے یہ امن کی آشا جو ہے جنگ کے ساتھ مل کے ہم نے شروع کیا. ٹائمز آف انڈیا, ہاں انڈیا ٹائمز, ہاں ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ ہی تھا. جی ہاں. تو وہ یہ تھا کہ وہ وہاں پروموٹ کریں گے پاکستان کو, یہی ہم یہاں پروموٹ کریں گے, امن کی آشا ہوگی اور وہ پیسیج ہوگا, فلاں ہوگا. میں نے ان سے صاحب کہا کہ دیکھیے میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کا ویو پوائنٹ دوں گا. کیوں کہ میں تھاروبریڈ پاکستانی اور میں پاکستان کا ویو دوں گا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویو دو, یہ نہیں دے, آپ کی مرضی. انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے میرا خیال ہے کہا ہوگا کہیں, تو میں نے ان کو میں نے کہا جو دین آئی ریفیوز. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو اپنا انڈین ویو دیتے رہیں امن کی آشا میں, اب میں پاکستان کا ویو آپ کو نہ دوں. جس طرح سے آپ انڈین نیشنلسٹ ہیں, میں پاکستانی نیشنلسٹ.
ٹھیک ہے. میرے ادارے نے اس پہ کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میں نے کیا کر رہا ہوں یا یہ ہو کہ جی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ فلانا ہے، نتھنگ. صحیح ہے. میں اس کا حصہ ہی نہیں بنا اسی وجہ سے کہ میں نے کہا کہ یہ تو اس کے اندر یہ بھی ہے جی کہ ایک مطلب اگر کہیں انڈین انفلوئنس والی بات ہے جی تو وہ میں مطلب ہے کہ نہیں، مطلب ہے کہ میں نہیں لوں گا بیکاز میں پاکستان. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے میرے ادارے کو رپورٹ کی ہوگی کہ وہ بندہ نہیں مانتا. جی جی میرے ادارے نے آج تک مجھے کال بھی نہیں کیا کہ یہ کیا ہے. اور یہ ضرور ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی امن کی آشا جو ہے اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو زہریلے تعلقات ہیں یہ آپس میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آپس میں مل کے ہم یہ کاروبار نواز کر شریف کا دور تھا نا تب، جی 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 تو یہ ان کا بھی ہو سکتا ہے پلان ہو میاں صاحب کا. پاسبلی بٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ کیونکہ آواز سے ہے. اچھا چلیں اب یہ بتائیں کہ ابراہیم صاحب آ گئے پھر. ابراہیم نے تو اب مطلب جا کے ٹھیک کیا، ورنہ پہلے تو شکیل صاحب جو ہیں جی انہوں نے ہی مطلب شروع تو کیا. وہ تو جب یہاں پڑھ رہے تھے ابراہیم صاحب، جی 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 تو اس وقت بھی آپ کے ان کے ساتھ جی بالکل روابط آتے تھے، میرے پاس آتے تھے، یونائٹڈ نیشن میں آ کے بھی بیٹھے ہیں، اچھا وہ بھی آئے ہیں. آسمہ ان کی صاحبزادی تھی، وہ یہاں پڑھ رہی تھی، وہ بھی آتی تھی. ان کی جو مطلب کہ اپنا سسٹرز ہیں میرے، ان کے ہاں مطلب آنا جانا تو تھا. ابراہیم صاحب کی ایکسٹرا آرڈنری بات جو ہے وہ بتائیں. ابراہیم ٹیلنٹڈ ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے. کیوں کہ بہت ساری چیزیں وہ سنتا ہے، لیکن وہ عموماً اس موڈ میں رہتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان سے وہ سیکھے. ٹھیک ہے. وہ میری بات زیادہ سنتا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں، میں ان کو بتاتا تھا کہ ان کے دادا کیا ہیں اور سنتے تھے کیوں. بلکہ اپنا ان کی دادی جو ہیں وہ مطلب کہ بعض دفعہ مرحومہ جو ہے یہ کہتی تھی کہ ان بچوں کو بتایا کہ میرے میر صاحب کیا تھے. ظاہر ہے انہوں نے زندگی گزاری، تو میں ان سے ہنس کے کہتا زندگی آپ نے گزاری ہے اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں. کہنے کہ میں دادی ہوں نا ان کی، آپ بتائیں. تو میں کئی دفعہ اسحاق ہے، اسماعیل ہے، اپنا ابراہیم بھی ہے، لیکن ابراہیم ذرا بڑے ہو گئے ہوئے تھے. یہ سب انہوں نے سنا اور مجھے وہی عزت دی جو ایک بڑے کو دی جاتی ہے. اب وہ ماشاءاللہ سے اپنے اس میں ہیں، تو میرا رابطہ کم ہے ابراہیم سے کیونکہ ابھی تک شکیل صاحب ہیں جی. اور شکیل صاحب کے ساتھ جو ہے میرا رابطہ زیادہ ہے. آخری بات کب ہوئی شکیل صاحب کی آپ کے ساتھ؟ ابھی 2 دن. اچھا 2 دن پہلے ہوئے. چلے میں نہیں پوچھتا کیا بات ہوئی ہے. اچھا چلے میں میاں صاحب کی آپ کو ایک اور بات بتاؤں. پاکستان میں جتنے بھی وزیر اعظم بنے، ڈکٹیٹرز آئے، سب کی ملاقاتیں عظیم میاں صاحب کے ساتھ ہوئی. کئیوں کی پاکستان میں ہوئی، کئیوں کی یہاں پہ ہوئی. اب میں مختصر سا نام لیتا جاؤں گا اور میاں صاحب ان کے بارے میں جو ان کے ساتھ ان کا جو وقت گزرا یا ان کا کوئی واقعہ ان کے ساتھ گزرا اس کے بارے میں وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے جو پرائم منسٹر سے آپ پاکستان کی جو آپ کے ساتھ 1-on-1 ملاقات ہوئی وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. اب ان کے بارے میں کوئی اپنا جو واقعہ آپ کے ساتھ ہے؟ ان سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی. ٹھیک ہے. ایک ملاقات ہوئی نیو یارک کے پاکستانی کاؤنسل. بلکہ ایک بات بتائیں، جب یونائٹڈ نیشن میں جو پھاڑا گیا تھا ایک اس وقت پیپر، میں نہیں تھا. اچھا اس وقت نہیں تھے. اچھا وہ ایک بڑا مشہور ہوا تھا، بڑا مشہور ہوا جب انہوں نے پھاڑی، لیکن اس پہ میں نے ریسرچ پوری کی ہوئی ہے. اوکے اوکے. اور مجھے معلوم ہے انہوں نے نہیں ان دنوں میں آپ نیو یارک میں نہیں تھے؟ میں اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن میں یہاں مطلب کہ ابھی میں اپنے آپ کو سیٹل کر رہا تھا. اوکے اوکے. جو آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اس کا وہ انہوں نے 1971 میں کیا. اوکے. میں یہاں 1972 میں آیا. اوکے 10 سال کا فرق. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر میں نے پوری ریسرچ کی ہے جب میں UN میں گیا ہوں. جی جی جی. وہ جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہوں نے پولینڈ کی قرارداد پاڑی، مجھے آج بھی یونائٹڈ نیشن کے ریکارڈ میں سے کوئی پولینڈ کی وہ قرارداد نکال کے دے دے. وہ خالی پیپر تھا؟ وہ انہوں نے اپنی تقریر کے نوٹ پھاڑے ہیں. اچھا یہ دیکھیے ہم کس طرح مطلب کرتے ہیں. پرسیپشن یہ نہیں، وہ ٹکڑے جس نے اٹھا کے اسٹوری کی ہے وہ جرنلسٹ آج بھی زندہ ہے. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے APP کے ہیں افتخار علی چودھری. اچھا اچھا. جو مجھ سے بھی پہلے یہاں یونائٹڈ نیشن میں تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے جا کے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھی آپ کی تقریر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو میں نے پھاڑ کے پھینک دی ہے. اور وہ گئے ہیں، انہوں نے وہ ٹکڑے اٹھائے ہیں، ان ٹکڑوں کو جوڑ کر انہوں نے اسٹوری APP کو فائل کی ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے اس پہ اور بھی ریسرچ کی جو تو وہ اس قسم کی بات نہیں تھی. چلیں آپ چھوڑیں. میری ملاقات جب ہوئی تو خر صاحب مصطفیٰ خر ساتھ آئے ہوئے تھے. اچھا. اور ملٹری سیکریٹری ان کے تھے اس زمانے میں، غالباً وہ بریگیڈیئر تھے یا امتیاز، یہ ان کے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں. تو میں کہتا جی ہمارا انٹرویو کرائیں. انہوں نے کہا یار ہم امریکہ سے ڈیل کرنے آئے ہیں اور تم مطلب کہ تمہارے لیے. تو یہاں جب وہ کھڑے تھے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھٹو صاحب جو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تو آپ لاتے نہیں. گھر جیسے لوگوں کو جنہوں نے سمن آباد میں لڑکیاں اٹھوائی ہیں ان کو آپ نے گورنر بنایا ہوا. گھر کے سامنے؟ گھر بھی وہیں موجود تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور لوگ بھی موجود تھے. اور باہر مظاہرہ ہو رہا تھا ایک بہاریوں کو واپس لانے کا. ٹھیک ہے. اور سردی بڑی تھی.
تو نتیجہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں ہماری مائیں بہنیں باہر کھڑی ہوئی ہیں, یہ مظاہرہ ختم کروائیں. تو ایک صاحب نے کہا جی آپ کے بیاہ پہ میں جا کے بات کروں, میرے بیاہ پہ نہیں, آپ اپنے بیاہ پہ جا کے بات کریں. ٹھیک ہے. ہاں, حالانکہ وہ جو صاحب تھے وہ پی ایچ ڈی انجینئر اپنا تھے, انجینئرنگ کے یہاں پر پروفیسر تھے ایک انسٹیٹیوٹ میں, انہوں نے, ملک صاحب ان کا نام تھا, انہوں نے کہا جی میں کہا نہیں. تو بھٹو صاحب نے اس کا جو جواب دیا, وہ جواب آج تک اس جواب کو میں کرٹیسائز نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ جب سانگڑ میں مجھ پہ گولی چلی تھی تو میرے سامنے کون آیا تھا مجھے بچانے کے لیے؟ مصطفیٰ خیر. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی جوتے کھائیں فتوے کھائیں یہ لوگ, اور میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ میں لے لوں. آپ لوگ تو ہر بدلتی گورنمنٹ کے ساتھ جانے کے عادی ہیں, مڈل کلاس والے. یہ ان کا جواب تھا. ٹھیک ہے, یہ تو یہاں ہو گیا. اس کے بعد جو تھا میں یہاں آلریڈی مطلب کہ ایک چھوٹا پرچہ نکالتا تھا, تو اس میں نے چھاپا تھا کہ بھٹو صاحب آ رہے ہیں, بہاری بڑے بیچارے وہاں مر رہے ہیں, ان کی بات نہیں کریں گے, دنیا بھر کی باتیں کریں گے. یعنی وہ ایک طرح سے تھوڑا سا اینٹائی بھٹو اسٹانس کے ساتھ میں نے چھاپا تھا. آگے ان کا دورہ جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا, کیوں کہ اس زمانے میں نکسن ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ واٹر گیٹ کا شکار تھی. ٹھیک ہے. وہ نہیں ہوا. اس کے بعد یہ آئے 74 میں. تو 74 میں عارف نظامی, محمود شام صاحب, اور ایک اور سندھی کے ایڈیٹر تھے میمن, نام پورا مجھے ان کا یاد نہیں آج بھی. وہ حلال پاکستان ایک سندھی اخبار نکلتا تھا, اس کے وہ ایڈیٹر تھے, وہ تھے. اور ایک دین محمد وفائی ہیں جو کراچی میں وفائی پریس ہے, اس کے مالک تھے. یہ بھٹو صاحب کے دوست تھے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب بھٹو صاحب اور ان کے وزراء جو ہیں نیلی وردیاں پہنتے تھے, بینڈ کے ساتھ, چائنیز بینڈ کے ساتھ ہوتا تھا, وہ سارا تھا. وہ دورہ میں نے کور کیا, میں نے بھی کیا, افتخار چودھری صاحب نے بھی کیا. اور اس میں جو ہے ورلڈ بینک کا رابرٹ میکنامارا, جو یہاں کے امریکہ میں کیبنٹ کے وزیر بھی رہے تھے, بڑے وزیر دفاع وغیرہ بھی رہ چکے تھے, وہ بھی موجود تھے. اور ہنری کسنجر بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک ریسیپشن تھا, ڈنر تھا, تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی میرا خیال ہے ابھی بھی آپ کو کہیں تصویر ملے گی. رابرٹ میکنامارا نے جو ہے وہ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے امریکن ایسٹ ریویو نہیں دیتے, انہوں نے کہا کہ ہنری کسنجر پیچھے بیٹھے ہوئے, ان سے کہا ہنری, thank God Mr. Bhutto is born in third world country. Had he been born here in the US, you and me would be out of politics. Oh, really? یہ ریکارڈ پر ہے. ٹھیک ہے. تو بھٹو نے تو ایک اپنا وہ کر لیا تھا. اچھا, اب یہ بات ہوئی تو اس میں آپ بلکہ دیکھیں تو بھٹو صاحب شرما گئے ہیں. اچھا. ہاں, اگر وہ آپ کو کہیں سے بلیک اینڈ وائٹ یوٹیوب پر کہیں تصویر ملے تو آپ دیکھیں گے بھٹو صاحب جو ہیں شرما گئے ہیں. ہی آلموسٹ بلشڈ اور موو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. ان کا جو دورہ میں نے دیکھا بھٹو صاحب کا, جی, اندر بھی میں نے دیکھا, ایک MNA تھا, شراب پی کے ڈونگا ہو گیا اور میرے بالکل برابر میں رستہ رک گیا. ہنری کسنجر اور بھٹو صاحب اکٹھے تھے, تو وہ بھٹو صاحب نے ریسیپشن دیا تھا, اور امداد حسین ایک بانسری والے سے لندن سے ان کو بلوایا تھا, اور پاکستان سے جو ہے اس ڈنر کے لیے جو ہوتے ہیں نا کالے تیتر, بلیک پیٹریج اسپیشلی منگوائے تھے اس کے مینیو میں شامل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مطلب ہے کہ, اور یہ نہیں ہے, وہ ہوز ہو ان امریکہ سارا وہاں موجود تھا. چلے ٹھیک ہو گیا. اور بھٹو صاحب جو ہیں, بھٹو صاحب کا وہ جو دورہ میں نے دیکھا ہے, اس کے بعد زندگی میں جتنے میں نے دورے دیکھے, ایک کسی دورے میں انکلوڈنگ بے نظیر اس دورے کی رمق میں نے نہیں دیکھی. اب بات کرتے ہیں جی عزت مآب ضیاء الحق صاحب کے بارے میں. اچھا, ایک چیز اور میں بھٹو صاحب کی بتا دوں. جی جی. اس زمانے میں ہم سیم اور تھور ہمارا بڑا مسئلہ تھا. جی جی. واٹر لاگنگ اینڈ سیلنٹ. ہاں جی ہاں جی. یہ تو انہوں نے, چونکہ میں بالکل نیا کب تھا, تو جو ایمبیسی آف پاکستان تھی وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہی تھی. وہ کہ بھائی کہ کہاں سے ہی ہے, نوواردی آ گیا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, میں تو امریکن سائڈ سے آؤں گا, پھر دیکھ لو کر رہے ہیں. اب وہ ان کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ وہ اپنا تو رکوا سکتے تھے, امریکن سائڈ سے کیسے رکوا سکتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا تم بیٹھ جاؤ لیکن سوال نہ پوچھنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرے برابر میں غالباً ٹائم میگزین کا بندہ تھا, اس نے بھٹو صاحب کو وہ کرنے کے لیے, کیوں کہ نکسن کا میں واٹر جو تھی, یہ فورڈ ایڈمنسٹریشن, فورڈ ان الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا اس ملک کا. ٹھیک ہے. وہ مطلب اس کے دور میں یہ آئے تھے. جب اس کے دور میں آئے تھے نا, تو اس نے حرکت یہ کی کہ انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مسٹر بھٹو, واٹ از یور ویو اباؤٹ دس واٹر گیٹ. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر بھٹو واٹر گیٹ کی مخالفت اگر کہتے ہیں یہ ہوسٹ گورنمنٹ ہے اور کچھ نہیں کہتے,
تو بھٹو صاحب کے خلاف امریکن پبلک اوپینین ہوتی ہے، کیونکہ امریکن پبلک اوپینین ہیٹڈ واٹر گیٹ، نکسن کو نکالنے کی وجہ یہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر یہ اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں تو ہوسٹ گورنمنٹ کی نظر میں برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھٹو صاحب نے یوں کر کے گھڑی دیکھی اور کہا کہ مائی فرینڈ، since I have started talking to you, my country has got a problem of water logging, right? And so many hectares. اگر وہ کہیں سے آپ کو ٹیپ ملے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں لکھا ہوا so many hectares، ہم ایکڑ کے عادی ہیں، جی جی ہم گما کے عادی ہیں، یہ ہے نا میجرمنٹ. So many hectares of land has submerged into the water logging. So once the problem of water logging of my poor peasants is solved, I will be able to make a comment on Watergate. صحیح ہے. وہ بندے کے کچھ بال تھے، اس نے یوں کر کے نوچا اور ایک گندا سا لفظ ادا کیا، اس نے کہا he got away with me. یہ بھٹو صاحب کا جو کہہ رہا. پھر اندر جو میں نے ان کے کرشمے دیکھے ہیں تو میں نے وہ بے نظیر جب بیان کیے نا، ٹھیک ہے. تو بے نظیر کہتی ہے یہ آپ نے کہاں سے دیکھا؟ میں نے کہا میں وہاں تھا. ٹھیک ہے. کہتی رہی کہ کتاب لکھیں، یہ کریں وہ کریں. ٹھیک ہے. ضیاء صاحب کی طرف آ جائیں. سر ضیاء صاحب کے ساتھ میرا مسئلہ بس آپ نے وہ بات مختصر کرنی ہے جو آپ کے ساتھ پرسنل انٹریکشن ہوا ان کا. ضیاء الحق صاحب جو ہیں جب یہ پاور میں آئے جی جی تو میں یہاں رہ کے ڈیموکریسی، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ساری چیزیں جو ویلیو تھے نا ان کا تھوڑا سا عادی ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو میں چاہتا تھا کہ بھئی میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا، پیپل پارٹی سے بھی تعلق نہیں تھا، اور مطلب ہے کہ کسی اس موومنٹ سے یا رائٹ ونگ سے نہیں. میرا ایک ہی تھا کہ جناب ڈیموکریسی ہونی چاہیے ملک. اس میں جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب یہاں تشریف لائے 2 دفعہ. ایک دفعہ جب آئے تو یہ ان کو جانا تھا آگے اپنا، نہیں وہ تو ہاں یہ یہاں آئے اور یہاں یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے جو ہے وہ تقریر کرنا تھی اسلامی جو OIC ہے اس کے بہاف پر، ناٹ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایز کیونکہ پاکستان صدر تھا اس کے OIC کے بہاف پہ انہوں نے کہا. اس میں انہوں نے مانگ لیا کہ جی قرآن جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اور یہ قاری بھی لے کر جی 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 اور وہ جناب علی اس کا جو شاخسانہ ہے وہ الگ ہے. وہ میرا ایک انٹریکشن تھا اور وہ بعد میں بھی آج بھی میں کہتا ہوں، اور اس کا ذمہ دار بھی خبر کا میں ہوں، کہ قرآن جو ہے اس کی تلاوت پاکستان میں ڈائریکٹ وہاں کی گئی ہے. یہاں اقوام متحدہ میں وہ قرارداد جو ہے قرآن نہیں پڑھا گیا. صحیح پاکستان میں، لیکن یہ پرسیپشن دی گئی کہ ہم نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں قرآن پاک کی تلاوت چلا دی، جبکہ وہ ایک کیمرہ تھا اور وہ ایک کیمرہ PTV کا تھا، PTV کے ساتھ کنیکٹڈ تھا اور وہ صرف اس پہ چلائی گئی جس پہ وہ ضیاء الحق صاحب خاموش تھے، خاموش کھڑے رہے. اور پھر لوگوں نے کہا کہ یہ بول کیوں نہیں رہے. بالکل وہ سیرین مطلب ہے کہ بندہ جو ڈپلومیٹ تھا اس نے کہا واٹ ہیپن ٹو یور پریزیڈنٹ. میں نے کہا مجھے بھی پتا نہیں، اور یہ بات مجھے بھی 3 دن بعد پتہ اس لیے چلی کہ اس زمانے میں جو سیکریٹری جنرل تھے، ان کے جو اسپوکس مین تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یو نو واٹ ہیپن، اور تب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے، اور اندر باقاعدہ ہنگامہ ہوا. اچھا یہ تو ہے، چلے وہ تقریر کر رہے تھے نا، آپ کو پرسنل انہوں نے ایک بیان دیا میرے بارے میں. اچھا ضیاء الحق صاحب نے بعد میں کہ یہ ملک دشمن ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. کیوں کہ میں بالکل ڈیموکریسی کا تھا. تو جب وہ یہاں آئے تو ایک ہم نے نیو یارک ٹائم میں کوئی $300 جمع کر کے، کیونکہ میں بھی غریب آدمی تھا، جی جی، تو وہ جناب علی لے کے، ابھی بھی ویسے آپ کو اتنا امیر نہیں ہے. ہاں نہیں وہ نہیں ہے، وہ میں ہو سکتا تھا بڑے آرام سے 8 10 12 پلاٹ لے لیتا ہر حکومت سے وہاں پر اور وہ سارے کام ہوتا. لیکن اچھا چلے آپ بتائیں اپنا تو وہ جناب علی جو ہے ہم نے چھاپا کے بھی موومنٹ فار ڈیموکریسی ان پاکستان، وہاں پر پاکستان میں MRD چل رہی تھی، ہم MRD کا بھی حصہ نہیں تھے، اور وہ باقاعدہ چھپا. وہ سب کو ظاہر ہے کہ وہ نیو یارک ٹائم کے پیج 2 یا 3 پر چھپا اشتہار تھا، وہ ہمارا چھوٹا سا اشتہار. اچھا اچھا، لیکن وہ اتنا تلخ تھا کہ ان سب کو پتہ چلا کہ یہ ہوا کا. تو پھر میں ایسی لسٹ پہ تھا کہ جس میں امبیسی میں بھی میرا آنا جانا بند تھا، کاؤنسلیٹ میں بھی داخلہ بند تھا، اور یہ ساری کام جو ہیں یہ باقاعدہ یہاں پر ہوئے. اچھا ضیاء الحق صاحب نے یہاں، ضیاء الحق صاحب نے لوگوں نے گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے. کاؤنسلیٹ کے اندر انہوں نے کھڑے ہو کے باقاعدہ بھٹو کو تصویر دے کے گالی دی. میں وہاں نہیں تھا. اچھا گالیاں آپ کو پڑی؟ نہیں، گالیاں تو یہ پڑی کہ بھٹو کے جو ان کے مخالف تھے ان کو گالیاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے ساتھ یہ ضرور ہوا کہ یہ والٹر آف اسٹوریا میں ان کی جو فیملی وغیرہ جو تھی، ان کی بیٹی تھی اور باقی صاحب، اچھا چلے ٹھیک ہے، وہ پھر وہاں پر FBI نے ٹھیک ہے روکا، لیکن مجھے کچھ نہیں. 1 to 1 کدھر ملے آپ؟ 1 to 1 ان کے سامنے آمنا سامنا ہوا. جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ
والڈراف اسٹوریا ہوٹل میں خطاب کیا ہے، ٹھیک ہے فارن پالیسی ایسوسیشن، اس میں باقاعدہ لوگوں نے سوالات جو ان سے کیے ٹھیک ہے، وہ تھے. اور پھر یہ یعنی کہ تھا کافی آپ جو ہے نا ان کی بیڈ بکس میں تھے. جی میں بہت بیڈ بکس میں اس حد تک تھا ویسے کہ اکثر ٹام لوگوں کے آپ بروکا، ہوتے ہیں ویسے بیڈ ہاں بکس وہ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، تو بھائی میں زہر کو میں زہر اگر کہہ دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو میٹھا کہیے میٹھا آپ. کہو. تو وہ چلیں یہ تھا آگے کہ چلیں. ٹام بروکا جو ہیں وہ ان کے ماڈریٹر تھے جن کو انہوں نے بھاری فیس دے کر بلایا تھا. یہ NBC کے بہت بڑے مطلب وہ گزرے ہیں، CBS کے بھی بہت بڑے مطلب گزرے ہیں، افغانستان وغیرہ بھی کور کیا. یہ ان کے اینکر پرسن تھے شام کی خبروں کے، ٹھیک ہے جو کہ میرا خیال ہے سب سے نمایاں سیٹ ہوتی ہے. تو میں نے ان کو بریف کیا کہ دیکھیے یہ ڈیموکریسی ہے، یہ میں جرنلسٹ ہوں، اور یہ دیکھیے یہ ڈیموکریسی ہے. تو انہوں نے ان سے $10,000 فیس لے کر، اور پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہی از اے ڈکٹیٹر ہو ہیز ہینڈ ہز بینیفیکٹر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، ہیئر آئی انٹروڈیوس ضیاء الحق. تو ان کو بڑی ناگوار گزری، یہ تو پریزیڈنٹ اپنے آپ کو کہتے تھے. ٹام بروکا نے یہ بات کی، پھر نیچے سے کچھ دو لوگوں نے سوال کیے، وہاں ایک ہنگامہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہنگامہ اتنا ہوا کہ صاحبزادہ یعقوب اس وقت جو وزیر خارجہ تھے وہ اپنا بچہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور ان کی بیٹی وہ جو کیا نام تھا اس کا زین، جی وہ بھی چھوٹی بچی تھی، وہ بھی ڈھونڈتے پھر رہے تھے. تو وہاں جب ہڑبانگ مچی تو لوگوں نے ان کو یہ رپورٹ کیا کہ اس میں عظیم میاں کا ہاتھ ہے. میرا ہاتھ صرف ٹام بروکا کو بریف کرنے میں تھا، لیکن باقی الزام بھی جو ہے وہ میرے پاس آیا. اس کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ میں ملک دشمن آ گیا. چل نیکسٹ جو ہے اس کے بعد بے نظیر آ گئی. اس کے بعد بے نظیر آئی. بے نظیر کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن پرسنل یہیں پہ ہوا تھا یا جی یہیں پہ ہوا؟ یہیں کیونکہ سجدہ تو سب یہیں کرتے ہیں نا. جی ہاں بالکل، تو پھر ظاہری بات پھر آپ کو بریفنگ کے لیے کال کی جاتی ہے، جی مشورے کے لیے کال کی جاتی ہے. جی. تو جو بے نظیر صاحبہ کی جو پہلی انٹریکشن تھی آپ کے جی. ساتھ اس کا بتائیے کیسی رہی؟ بے نظیر کے ساتھ میری جو پہلی انٹریکشن تھی تو وہ بڑی فارمل تھی. ٹھیک ہے فارمل اس لیے تھی کہ وہ مجھے نہیں جانتی تھی، ٹھیک ہے لیکن اتنا ضرور تھا کہ جب چونکہ بھٹو صاحب کو جب ایگزیکیوشن ہوئی، نہیں یس کریکشن، میں بے نظیر کو اس وقت ملا جب یہ ہاؤس اریسٹ تھی. اوکے اس کے والد صاحب کو پھانسی ہو چکی تھی، یہ 70 کلفٹن میں تھی. مجھے جو ہے باقاعدہ ان کے ایک ڈپٹی سیکریٹری جنرل تھے جو یہاں ایڈیسن میں آ کے بیچارے ڈس کر گئے، تو انہوں نے پیغام پہنچایا کہ بے نظیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا تو یہ جو رخسانہ بنگش اس وقت بھی جو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی چھوٹی بہن جو ہے وہ یہاں رہتی ہے. تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ عظیم میاں آ رہے ہیں. وہ جو اشتہار چھوٹا چھپا تھا نا، جی جی وہ بے نظیر کو کسی نے پہنچایا تھا، اوکے اس میں میرا نام تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں بھٹو صاحب کے ساتھ بھی جا چکا ہوں آلریڈی. اوکے ٹھیک ہے، تو باقاعدہ فرٹیلائزر پر پچھلی دیوار سے کود کے میں اندر گیا ہوں جس دن وہ جو ہے مرتضیٰ بھٹو لے کر طیارہ لے کر افغانستان PI کا طیارہ ہائی جیک کر کے لے گئے تھے. اس دن میں بے نظیر کے پاس بیٹھا ہوا، وہ میرے لیے کافی بنا رہی تھی، مجھ سے بات کر رہی تھی، اور ان کو فون آیا کہ کافی انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے دی آپ کو؟ جی بالکل. بڑا یہ بھی اعزاز ہے اس کی وجہ کہ غائبانہ تعریف سن چکی تھی، جی. ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے باقاعدہ کافی بنا کے دی اور بیٹھی رہی کافی دیر تک. کیا آپ نے دیکھا ان میں؟ ان میں فون آیا، اور فون آیا تو اس وقت فون یہ آیا کہ کسی جنرل کو انہوں نے، جب یہ کابل میں لینڈ کر گیا تو وہ کسی جنرل کے، حالانکہ وہ جنرل کے بیٹے کو مارا تھا، طارق رحیم کو مارا تھا، لیکن ان کے پاس اطلاع ہے کہ جنرل کے بیٹے کو، تو انہوں نے فون کر یہاں رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے جنرل کو مار دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس دن میں بے نظیر کے پاس وہیں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے اور پھر اسی رستے، جس رستے، کیونکہ سامنے وہ انڈر ہاؤس اریسٹ تھی، ہاں صنم بھٹو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے بلکہ صنم بھٹو میرے سامنے آئی ہیں ناصر کے ساتھ. تو صنم بھٹو نے مطلب ہے جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے ملایا کہ صنم یہ عظیم میاں ہیں جن کی بات ہو رہی تھی. کیوں کہ وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہیلتھ سیکریٹری ہیں آپ کے جی ٹرمپ کے، یہ رابرٹ کینیڈی جونیئر، یہ مرتضیٰ بھٹو کے دوست ہیں. اوکے میرا رابطہ ان دونوں سے تھا، اور ان دونوں کے درمیان بہت ساری چیزوں کی خط و کتابت میں نے کروائی تھی. اچھا تو آپ دیوار پھلانگ کے اندر گئے پچھلی دیوار اور دیوار پھلانگ کے باہر آئے؟ باہر آئے. اچھا جی یہ تو بڑی اس کی وجہ ایڈونچرس کہ ملاقات ہے آپ کی. باہر چھولداری تھی، باہر جو ہے وہ چھولداریاں لگی ہوئی تھی. صحیح. شی واز انڈر واچ. تو باقاعدہ، اور مجھے چھوڑ کے آنے والا جو تھا وہاں پر، جی وہ ایک سندھی تھا جس کا نام تھا نثار میمن، جو IBM کا چیف تھا اس وقت. اچھا اچھا IBM پاکستان کا چیف میڈیٹر تھا. تھا؟ نہیں، مجھے پہنچانے والا تھا کیونکہ میں آگے وہاں ان کے پاس ٹھہرا ہوا، سہولت کار تھا. سہولت کار کا. ہاں چلیں. اور اس کو وہ جو ہے وہ ماروی میمن جو ہے لیڈر، جی اس کا باپ، اور میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہے. آگے آ جائیں نواز شریف صاحب.
اس کے بعد انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. جی ان کی ساتھ آپ کی ملاقات یہیں بھی ہوئی ہے پہلی, کیونکہ تب تو آپ یہاں آ چکے تھے. جی, لیکن نہیں میں پاکستان گیا ہوا تھا. اچھا. تو جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے کراچی میں وہ سب جو ہیں انہوں نے مجھے ملوایا تھا, اور بلکہ میری جو پہلی ملاقات ہوئی یہ کراچی میں ہوئی. اس وقت میں عمران خان کی جو سیتا وائٹ اور ٹیرین کی جو اسٹوری ہے وہ آلریڈی جنگ میں فائل کر چکا تھا. اوکے. وہ سیتا وائٹ کا انٹرویو جو ہے, پہلا انٹرویو, وہ اس خاک صاحب کی ہے. اچھا. اور ٹیلی فونک تھا. یہ اس دور کی بات ہے جب مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے. ڈی این اے کیا ہوتا ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, سیتا وائٹ نے مجھے بتایا کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ یہ انسسٹ کرتی رہی کہ عمران خان جو ہے اگر سمجھتا ہے کہ یہ بچی اس کی نہیں ہے تو ڈی این اے کرا لے. تو میں نے کہا واٹ از ڈی این اے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ یو نو ڈی این اے؟ I said no, I'm not a medical. اچھا, وہ لنڈن میں ہے؟ نہیں, وہ کیلیفورنیا میں تھی. اچھا, کیلیفورنیا میں تھی. جی, کیلیفورنیا میں. تو سیتا وائٹ تو یو کے کی نہیں تھی؟ نہیں, سیتا وائٹ برٹش تھی جی, لیکن وہ رہتی یہاں تھی. رہتی یہاں پہ تھی؟ رہتی یہاں تھی. اچھا. اور رہتی بھی یہاں تھی. مجھے اس نے کہیں سے نمبر ڈھونڈ کے کال کیا کہ مائی نیم از سیتا وائٹ اوکے اینڈ فلانا فلانا اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا, وہ خود آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. تو میں نے اس کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا. اوکے. اور وہ ٹیپ میرے پاس تھی. اس زمانے میں بڑی ٹیپیں تھی, چھوٹا بھی نہیں بھی آیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو میں پاکستان گیا ہوا تھا. کراچی میں حلیم صدیقی کے جو ہے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے تھے. انہوں نے کنٹینر, پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ کنٹینر سے اسٹیج کیسے بنتا ہے پاکستان میں, اس کے اوپر لگایا. تو اس کے اوپر انہوں نے سب سے اوپر مجھے چڑھا دیا. صحیح ہے. تو یہ میرے نام سے واقف تھے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب آئے ہوئے. تو میں نے کہا جی, یہ مجھ سے ٹیپ مانگتے رہے. میں نے کہا ٹیپ نہیں دوں گا. اچھا. کیوں؟ اگر آپ کو میں یہ ٹیپ دوں گا پھر آپ کی ٹیپ بھی کسی کو دے سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں, میں عام جرنلسٹ, میں یہ کام نہیں. اصل میں وہ آپ کی کیا کہنا چاہیے, عزت کی وجہ سے نہیں, اس ٹیپ کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہے تھے. لیکن نہیں, مجھے کہنے لگے لاہور آؤ. میں نے کہا میں لاہور آؤں گا, لیکن ابھی ٹکٹ پہ آؤں گا جو میری عادت ہے. میں نے کہا جی, میں نے کہا بلکہ ایئرپورٹ تک میں ساتھ گیا ہوں. ایئرپورٹ میں نے کہا جی میں نے کپڑے نہیں چینج کیے ہوئے, کچھ نہیں کیا ہوا, ابھی آج میں آیا ہوں. کیونکہ میرے دوست جو تھے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے تھے, ان کی وجہ سے میں گیا تھا پاکستان. تو جب میں ان کی وجہ سے پاکستان گیا تھا تو سیدھا مطلب اتر کے میں سیدھا ان کے پاس چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو خیر میں نے انکار کیا. دوسرے دن میں گیا اور دوسرے دن میں بھی ان سے بات نہیں, لیکن میں نے ٹیپ نہیں مانی. اس وقت وہ برا مانا انہوں نے, لیکن نواز شریف کی اچھی بات ہے, مانتا ہے نا اگر آپ کو لیکن نہیں دیتے تو نواز شریف کی جو اچھی بات بتانی ہے, میرا خیال ہے کہ 1-1.5 مہینے بعد ان کا میرا صاحب بالکل آپ نے صحیح کیا, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. اچھا. کیوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ٹیپ میں آپ کی دوں گا تو پھر آپ کی ٹیپ بھی میں بانٹ سکتا ہوں, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. میں نے کہا کہ جنگ میں انٹرویو چھپا ہوا ہے, آپ اسے کوٹ کریں جو کریں, وہ پبلک جو انفارمیشن ہے, یہ باقی نہیں ہے. اور اس نے کہا تھا کہ سیتا وائٹ سے پھر بعد میں میرا رابطہ رہا. تو ایک عمران خان اس وجہ سے بھی ذرا سا مجھ سے فاصلے پہ رہتے تھے, لیکن پھر بھی میری ملاقات ان کے ساتھ رہی ہے, 1-on-1 میری ملاقاتیں رہی ہیں اور بڑی کھل کے باتیں ہوتی ہیں. کیسا ویسے پایا آپ نے نواز شریف صاحب کو؟ نواز شریف جو ہے وہ ٹھیک تھے, لیکن بیسیکلی کاروباری آدمی, لیکن اس کے ساتھ. ویسے آپ کا کیا خیال ہے, جو دنیا کے جو ممالک ہیں جو ان کے ہیڈ آف جو ڈپارٹمنٹ, ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں, وہ ایک پولیٹیشین کو ہونا چاہیے یا کاروباری کو ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے پولیٹیشین. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہاں صحیح ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایلن مسک ہے جی, کیا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. چھٹی ہوئی اس کی ویسے, اس کی اسی لیے چھٹی ہوئی ہے نا. اور دوسری بات بڑی جلدی ہو گئی ہے, کتنے مہینہ بھی نہیں گزارا. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے علی صاحب کہ یہ ٹرمپ جو ہے نا, یہ بریگر بھی ہیں اور وہ جو ہے نا مرکری والا ان کا ٹیمپرامنٹ ہے. گھڑی میں تولا گھڑی میں مسا جسے کہا جاتا ہے نا, جی, یہ ان میں سے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ جب تک ان کے مقاصد حل ہو رہے ہیں تو یو آر اے لوڈ ون. دا مومنٹ یو آؤٹ لیو یور پرپز. تو ہمارے ہاں امریکہ میں ایک بڑی روایت ہے, یہ نیپکن میں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا جب تک صاف ہے. جس وقت یہ گندا ہو جائے گا نا اور میرے استعمال سے ہو جائے گا تو میں اس کو پھینکنے کی جگہ ڈھونڈتا ہوں. یس ڈیفینیٹلی. زرداری صاحب پھر آ گئے. اچھا, یہ ہوا اپنا امکان. تو نواز شریف کے ساتھ میرے اچھے تعلقات رہے, انہوں نے مجھے عزت بھی دی ہے, یہ سب کچھ دیا ہے. بلکہ جب جیل میں تھے تب مریم وہ اپنا کلثوم مجھے نہیں جانتی تھی, لیکن ان سے میری بات ہوئی. جب اندر گئے تو میاں صاحب نے کہا کہ ان کو لے کے جاؤ, والد صاحب سے ملا کے جاؤ. میں والد صاحب سے ان سب سے وہاں باقاعدہ مل کے آیا, جاتی عمرہ لے کے گئے. اور یہ نہیں, ان کے والد صاحب میرے کالم جنگ میں لکھتا تھا, نہ صرف ریڈ کرتے تھے, ان کو ایڈوکیٹ کرتے تھے. صحیح ہے, کہ یہ دیکھو یہ کالم کیا لکھا ہے. حالانکہ میں نواز شریف کے تعریفی یا قصیدے پڑھنے والوں میں نہیں کبھی بھی وہ تو ابھی کسی کے بھی نہیں پڑھے. کسی کے بھی نہیں پڑھے. اچھا, زرداری صاحب آ گئے پھر.
جی نہیں زرداری بینظیر نہیں ہے. بے نظیر. ہاں جی بینظیر ہے. بے نظیر ڈسکس ہم نے کر لیا تھا ہاں. پہلے, تو اس لیے ٹھیک ہے. زرداری صاحب کو ہاں. ڈسکس کریں گے. چلیے تو زرداری صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ یہ یہاں آئے 3 سال رہے. 3 سال میں مجھے صرف 3 کالیں آئیں. اچھا, جی ہاں 3 کالیں آئیں, وہ بھی ان کے اپنے کام 3 سال یہاں رہے وہ. 3 سال وہ نیو یارک میں رہے ہیں, اچھا, میڈیسن ایونیو اینڈ 65 اسٹریٹ پر. اوکے. ٹھیک ہے. اور بے نظیر لندن سے بھی آتی ہیں, جلا وطنی کا بھی جو ٹائم تھا اس کے اندر بھی وہ آتی رہی ہیں. جی جی جی. تو وہ جب بے نظیر آتی ہے, بے نظیر مجھ سے ملتی تھی کہ عظیم میاں کہاں ہے. ٹھیک ہے. اور آخری دفعہ بھی انہوں نے مجھ سے یہی پوچھا کہ وہ کہاں. زرداری صاحب کے ساتھ میرا اتنا انٹریکشن نہیں رہا, لیکن آمنا سامنا میرا رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے وہ جانتے ہیں, لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ میری بے نظیر کے ساتھ کیا ریلیشن. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک. ٹھیک. تو جب وہ شادی کر کے آئے جی پہلی دفعہ واشنگٹن میں, تو وہ اوپر کھڑے ہوئے تھے, بے نظیر نیچے تھی, تو انہوں نے دیکھا تو سر بات کریں. تو میری عادت ہے کہ میں, آپ نے دیکھا ہے کہ بالکل فریلی بات کرنے کا عادی ہوں, ہنستے کھیلتے ہوئے. جی بولتا ہے. جی جی. تو وہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سا بندہ ہے. جی. تو میں نے بی بی سے کہا کہ جب اچھا میں نے دیکھا کہ وہ کچھ تھوڑا سا یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں میں ہوں کون. اچھا, ہو سکتا ہے زرداری صاحب اس وقت تک مجھے نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے بین جی سے کہا, میں نے کہا بات سنیں, وہ اپنے شوہر جو ہے نا ان کو آپ مطلب ہے کہ وہ کہیں سمجھا دیں کہ میں کون ہوں. اچھا. تو انہوں نے کیا ہوا. میں نے کہا وہ کچھ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہوئے میں. ہاں. تو انہوں نے کہا, انہوں نے پھر آصف یہ عظیم میاں ہیں فلاں ہیں, وہ اپنا پھر اس کے بعد وہ ان کی تسلی ہو گئی کہ میں کون ہوں, کیا ہوں کیا نہیں. تو زرداری صاحب سے یہ میرا جب بی بی کا موڈ خراب تھا یا زرداری صاحب کا موڈ خراب تھا تب؟ دونوں میں کسی کا موڈ خراب نہیں تھا تب. تو یہ ہنکی ڈوری سے شادی کرنے کے بعد ایک دفعہ جب بے نظیر آئی ہیں یہاں پر, تب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. بعد میں جب ان کے جو معاملات تھے نا, اس میں یہ تھا کہ وہ وہاں پر رہتے تھے اور یہ یہاں آتی تھی, یہاں ملتی ملاتی بھی تھی, اور اس کے بعد میں بندے کے چلی بھی جاتی تھی. نہیں, وہ آپ یہ بھی بتاتے تھے نا کہ ڈاکٹر شاہد نے ایک دفعہ ٹائم لیا تھا. وہ تو آخری وقت, بالکل آخری جو وزٹ تھا ان کا جی جی. نیو یارک کا, اس وقت کی بات ہے. اور میرے ہارٹ سرجری ہوئی تھی, ان کو پتہ چلا, اور انہوں نے کچھ یہاں کے جو صحافی تھے ان سے پوچھا کہ بھی عظیم میاں نظر نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو اسپتال میں داخل ہے, ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باقاعدہ یہاں رکی, ان کا میں مل کے جاؤں گی. پھر انہوں نے اپنے یہاں کا ایک لوکل جو پریزیڈنٹ تھا پیپل پارٹی امریکہ کا, اس کے تھرو انہوں نے کہا. تو میں نے پھر یہ کیا کہ مختصر یہ کہ ہم ملے ایک جگہ پر, وہ دفتر کرایہ پر لے کر, جس میں زرداری صاحب بھی آئے تھے, فاروق نائک بھی آئے تھے, اور اس کے ساتھ بی بی آئیں, میرے لیے کیک لے کر آئیں. میں نے ان سے کہلوا دیا تھا کہ میں ایک انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ جتنا چاہیں انٹرویو کریں, کیونکہ بی بی کو یہ تاثر ان کا تھا کہ عظیم میاں کو یہاں کے پاک امریکہ ریلیشن پر مجھ سے بہتر خبر کہیں نہ کہیں سے ملتی رہتی ہے. اوکے. تو وہ مجھ سے بھی بہت ساری چیزیں شیئر کر دیتی تھی, اور کہہ دیتی تھی کہ میاں صاحب یہ آپ کے لیے. ہاں. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ میرے ان کا ریلیشن شپ کی کیا صورت ہے. اور یہ 7 سال کی بے نظیر کے ساتھ لڑائی کے بعد میرا ریلیشن شپ استوار ہوا. ٹھیک ہے. 7 ایئرس. اس میں میر حامد علی بھی آئے تھے, اور سہیل اظہر صاحب ایک ہوتے تھے, وہ آئے ہوئے تھے, یہ سارے آئے ہوئے تھے. اور اس کے اندر میں نے 2-3 خبریں ایسی چلائیں کہ جو بڑی نیگیٹو تھی. نیگیٹو اس لیے تھی کہ ایک ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے کہیں لے گئے میٹنگ کے لیے, تو یہ اپنے ہوٹل پہنچنے کے بجائے 2.5 گھنٹے لیٹ پہنچی. تو میں نے کہا یہ 2.5 گھنٹے کہاں غائب ہو گئی. تو اس میں یہ جو نجم صاحب ابھی جن کا انتقال ہوا ہے پچھلے ہفتے, نجم الدین جو سیکریٹری فارن افیئرس تھے, یہ ان کے ترجمان تھے. انہوں نے بریفنگ کی کہ وہ خاتون ہوتی ہیں فلاں ہوتی ہیں, تو میں نے اس کو فالو کیا. تو کہانی اصل میں وہ نکلی. انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو اپنے کاسمیٹکس کے لیے گئی تھی. اچھا بیوٹی پارلر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ تلخ ہوئی. ایک اور تھی MQM کے نے ان کے سامنے مظاہرہ کیا, وہ بھی نہیں تھا. تیسرا یہ کہ ان کی چائنیز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, تو میں نے پہلے 2 دن رپورٹ کر دیا کہ یہ جو ہے یہ مطلب ہے کہ میٹنگ جو ہے کوئی پروڈکٹیو, پاک چائنا میٹنگ پروڈکٹیو نہیں ہوگی. کیوں کہ چائنیز کے میرے سورسز نے بتایا کہ وہ شکایت کرنے والے ہیں کہ آپ کے بندے جو ہیں ساری چیزیں لیک کر رہے ہیں امریکہ کو. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب, ظفر اللہ جمالی صاحب, شوکت عزیز صاحب, ان کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں پہلے عمران خان صاحب کو ڈسکس کریں. آپ ایسا کریں اس کو. یہ جو گیلانی صاحب ہیں, ہاں, یہ جب تھے تو یہ اسپیکر تھے آپ کے کیا کہتے ہیں اس کے پارلیمنٹ. یہاں آئے, ان کی تقریر ویٹ ہوئی. ٹھیک ہے. ادھر سے یہ آئے, IPU ایک ہے انٹر پارلیمنٹری یونین, اس کا اجلاس ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر ڈیلیگیشن لے کر آئے تھے جس میں اعجاز الحق بھی شامل تھے. جی, یہ سب شامل تھے, اور یہ باقاعدہ وہاں تھے. ادھر سے انڈیا سے
نجمہ ہبت اللہ اور یہ سارے مطلب کہ جو ادھر کے سینیٹر وغیرہ تھے وہ سارے آئے ہوئے تھے. تو وہ ایک تقریر تھی جس میں کشمیر کا لفظ آنے پر جو ہے ڈر یہ تھا کہ بھئی انڈیا جو ہے وہ اس پہ احتجاج نہ بہت زیادہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو مائلڈ کر دو, ٹھیک ہے. اور وہ مائلڈ کرا, وہ تقریر جو ہے وہ انڈینس کو دکھائی گئی, ہمیں نہیں پتا تھا. وہ جناب علی جب کہ تقریر ہوئی تو اس میں سے وہ غائب تھا. ہم نے میں نے اچھا میں اور خالد حسن ایک مرحوم بہت بڑے صحافی گزرے ہیں ہمارے یہاں, وہ فرائیڈے ٹائم کے لیے بھی لکھتے رہے ہیں, کتابیں بھی لکھی ہیں, اور بہت مطلب, اور بھٹو صاحب کے پرائیویٹ سے وہ اپنا پریس سیکریٹری بھی رہے ہیں, خالد حسن صاحب کونسل جنرل بھی رہے ہیں. وہ مطلب کہ وہ بھی تھے. میں نے وہ خبر لیک کی کہ جناب علی یہ یہاں پر جو ہے یہ تقریر ویٹ کرائی گئی. کیوں؟ ہاں, کیونکہ جو سفیر تھے اس وقت تھے انہوں نے میرے سامنے, کیونکہ وہ یہاں اعتماد کر رہے ہیں, انہوں نے میرے سامنے اپنے بندے کو بلا کے پوچھا جو اپنا اسسٹنٹ تھا کہ بھئی وہ تقریر تم نے انڈینس کو دکھا لی, اعتراض بھی ان کا سر ایک اعتراض تھا, میں نے دور کر دیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے سن لی؟ میں نے نہ صرف سنی بلکہ اسی وقت کہا, ایسے بیٹھے ہوئے جیسے آپ بیٹھے ہوئے, ایک ساتھ دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا یار ذرا مجھے چٹکی کاٹنا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. ہاں کہ میں کہ سویا ہوا تو نہیں ہوں. تو مجھے اس میسج نہیں پڑا کہ میاں صاحب یہ ہوتا رہتا ہے فلاں رہتا ہے, تو میں چپ رہا. لیکن میں نے دوسرے دن مطلب اس چیز کو خبر کو نکال دیا. جب خبر کو نکالا تو بے نظیر کو, گیلانی صاحب کو فون آنے شروع ہو گیا. گیلانی صاحب تو بکے بکے کہ نہیں مجھے نہیں پتا فلاں, 10,000 ایکسکیوزز دیتے رہے. ہم نے پرواہ نہیں کی, ہم نے کہا کہ نہیں ہے یہ ہوا ہے. بلکہ اعجاز الحق جو ہے یہ تقریر کرنے جا رہے تھے, تو میں ان کو میں کہا شہید کے بیٹے تیری تقریر میں بھی تبدیلی ہے. کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے یوں کر کے دکھایا, انہوں نے کہا میں یہ جملے جو ہیں نکلے ہوئے ہیں یہ میں پڑھوں گا, اور اس نے پڑھے. اچھا, اس نے پڑھے کیونکہ میں نے اسے چیلنج کیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کام ہوا. اس کے اوپر جو ہے گیلانی صاحب کی بڑی مرمت ہوئی, اور گیلانی صاحب بیچارے بڑے ناراض تھے, بہت ناراض تھے. ایک دفعہ. دوسری دفعہ یہ آئے ہوئے تھے یہاں پر ایز پرائم منسٹر, اور واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی, فارن پالیسی ایسوسی ایشن کی ایک گیدرنگ تھی. سوال جواب کر رہے تھے. حسین حقانی اس زمانے میں امبیسڈر بن چکا تھا. جی جی, ٹھیک ہے جی. تو اس میں موجود تھا. تو نیچے سے ایک جرنلسٹ نے کہا کہ سر آئی ایم جرنلسٹ فرام دیئر. تو گیلانی صاحب نے کہا آئی ایم آلسو اے جرنلسٹ. انہوں نے کہا نو یو آر اے پرائم منسٹر, ہاؤ یو آر اے جرنلسٹ. او آئی کوالیفائڈ, آئی ہولڈ اے ڈگری فرام پنجاب یونیورسٹی. اچھا. نیچے والے نے کہا کچھ غلط جملہ مار کے, اس نے کہا کہ ڈگری ڈز ناٹ میک یو اے جرنلسٹ. ڈیفینیٹلی ہاں. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میں نے اتنا لمبا فرات دی نیوز میں لکھا. اچھا, کہ ہمارا امبیسڈر جو ہے یہ ہمارا اپنا وہ جرنلسٹ کہہ رہا ہے. نہیں, یہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے اس کو کچھ پتا نہیں. جب بش کے زمانے میں یہ آئے تھے. اچھا, ٹھیک ہے جی. بش اب ٹیکسن انگریزی کو بول رہا ہے, جو اوپر سے نکلتی ہے ہمارے بھی نکل جاتی ہے. یہ جواب جو ہے وہ ساؤتھ کی بات کر رہا ہے, یہ ایسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو پیچھے کھڑے تھے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سنا وہ یہ کہہ رہا ہے. مجھے کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے, یہاں صاحب خیال تو کرو یار, وہ مطلب کہ اپنا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. تو میں کہا تسی بونگیاں مارن ڈائے ہو. وہ جو مطلب کہ جواب مطلب کہ سوال گندم تسی جواب چنا دے رہے ہو. نہیں. میں کہا تاری سمجھ نہیں آئی کہ گل ہوئی. اس کے بعد شام کو جب واقعہ ہوا تو پھر میں نے وہ پورا حساب کتاب, تو ان کے آصف بشیر صاحب کوئی تھے ان کے ساتھ اس زمانے میں, ان کی کال کہ جی پرائم منسٹر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں فلاں کرنا ہے, کیونکہ وہ دی نیوز میں چھپا تھا, انگریزی میں چھپا تھا. تو انگریزی بھی میری بری نہیں ہے, درویش آدمی ہوں لیکن انگریزی آتی ہے. تو وہ میں نے کیا. ظفر اللہ جمالی صاحب کے ساتھ جی 1-to-1 میں ملاقات ہوئی آپ؟ جی 1-to-1 ملاقات بھی ہوئی, انٹرویو بھی کیا. اچھا, انٹرویو کیا آپ نے؟ گیلانی صاحب کو بھی انٹرویو میں. اچھا, بتائیے ان کا احوال بتائیے. ظفر اللہ جمالی انتہائی شریف آدمی تھے. اچھا, جی ہاں, بلوچستان کے جی ہاں بلوچستان پہلے وزیر اعظم. جی 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 جی. اور انہوں نے ہمیشہ مجھے کمپلیمنٹ کیا ہے کہ عظیم صاحب میاں صاحب ہم آپ سے سیکھتے ہیں. اچھا, ہم آپ کو پڑھ کے بہت ساری باتیں جانتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی. اس قسم کے انہوں نے مجھے کمپلیمنٹ دیے. اور میں نے جب ان کو انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا یہ میرے لیے عزت کی بات ہے, میرے ساتھ بڑی بات, یعنی کوئی بات بتائیں نا جو اس کے اندر کوئی خبر بتائیں, خبر کی بات بتائیں. ایک واقعہ انٹرسٹنگ چیز ان کی ہے اس وقت ذہن میں نہیں ہے. اچھا, تو ویری آنیسٹ, لیکن آ جائے گی. ہاں, کیونکہ میں نے کہا جمالی صاحب آپ کہاں ملے آپ؟ یہ مجھے روزویلٹ ہوٹل میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا. یہ روزویلٹ ہوٹل یہ وہی ہے پی آئی اے والا؟ جی پی آئی والا. یہ اس کی بڑے چرچے سنتے ہیں. اس میں مشرف صاحب جو ہے, مشرف صاحب جب کبھی یہاں آئے ہیں وہ وہیں ٹھہرے. جی جی, یہ ان کی یعنی مشرف صاحب کا جو اچھا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ اسی میں وہ ٹھہرے. ظفر اللہ جمالی کے یہاں ایک دوست بھی تھے,
جو ٹی وی وغیرہ چلاتے تھے، تو ان کو انہوں نے بڑی ان کی وہ اپنا سرپرستی کی. اور جب وہ مجھ سے ملے تو خلاف توقع مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے وہ اتنا پڑھتے اور جانتے ہیں. اچھا ہاں کیونکہ میرا کام ہی یہاں سے ویسے آپ کو لکھنا. کیسا فیل ہوتا تھا جب کوئی پرائم منسٹر کہتا تھا آپ کو کہ جی ہم آپ سے پڑھتے ہیں، آپ کو سیکھتے ہیں؟ جی آپ کو اس وقت پرائڈ تو فیل ہوتا ہوگا ایک ملک کا سربراہ. عام ہمبل. میں ڈر جاتا ہوں کہ مجھ میں غرور نہ آ جائے. اچھا کیونکہ میں بالکل دوسرے طریقے سے عام ہمبل، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ میں غرور کیوں کہ غرور کو ایک تو یہ ہے کہ میں آئی بلیو ان کریٹر، اللہ پہ میرا یقین ہے، اور غرور اس کو پسند نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ سب اس نے دکھایا ہے، وائٹ ہاؤس ہو، پینٹاگون ہو، جو بھی ہو سب. لیکن یہ ہے کہ یہ وہ ایکسیس ہے جو کسی اور پاکستانی کو اتنا نصیب نہیں. اچھا شوکت عزیز صاحب کی طرف ہم آتے ہیں. تو جی. شوکت عزیز صاحب کا زندگی میں نے پہلی دفعہ نام تب سنا تھا جی جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تھے. اچھا. اس سے پہلے تو میں سٹی بینک سے ان کو جانتا ہوں. اچھا چلے آپ کی تو فیلڈ ہے نا. جی ہاں. کیونکہ وہ سٹی بینک میں رہے، یہاں نیو یارک میں رہے. نیو یارک میں رہے، پھر آپ کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہوں گی. پاکستان میں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. جی جی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پیراشوٹ پرائم منسٹر ہے. جی بالکل. پتہ نہیں اوپر سے ایسے نیچے ڈائریکٹ مارے گئے تھے. یہ انہوں نے شوکت عزیز صاحب نے نواز شریف کے لیے شاپنگ بھی کی ہے، تو وہ تحائف بھی خریدے اور میرے سامنے خریدے ہیں. چل بتائیں اب شوکت عزیز صاحب کے ساتھ جو آپ کے احوال تھے. شوکت عزیز صاحب جو ہے جب یہاں سٹی بینک میں آئے تو تب ہماری ملاقاتیں ہوئی. اچھا. اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام. یہی سٹی بینک کو میرے سے پاکستان لے کے گئے تھے. یہ سعودی عرب سے نہیں، سٹی بینک یہ پاکستان لے کے بعد میں اگر گئے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں، لیکن یہ سعودی، یہ پاکستان سے سٹی بینک میں سرو کرتے ہوئے جو ہے یہ سعودی عرب چلے گئے. اچھا ان کو کیسا پایا آپ نے ملاقات میں؟ اچھا پڑھا لکھا آدمی، ٹھیک ہے، سمجھدار، شستہ آدمی. لیکن یہ تھا کہ وہ اپنے موقع کی طاقت میں تھے، اور وہ نواز شریف کے ساتھ بھی ان تھے. ان کو کال کرتے تھے، مجھے کہتے تھے میاں جی آپ ذرا ان سے کہیں کہ ہم ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کہتا تھا کس قسم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. تو میں مذاق بھی کرتا تھا. انہوں نے پھر یہاں پر جو ہے نصرت فتح علی خان کا پہلا کانسرٹ، اچھا اچھا، سینٹرل پارک میں جو کروایا، تو اس میں ہی ہیڈ اے کی رول. اچھا. اور وہ کتنا بندہ امریکہ آیا کا تھا مطالب ہے. جی کتنا لوگ آئے تھے اس میں میرا خیال ہے ہوں گے کوئی 40-50 ہزار. اچھا. اور امریکنز بھی تھے. جی پورا سینٹرل پارک بھرا ہوا تھا. بہت بڑا پارک ہے نا. جی بہت بڑا پارک ہے، اور اس کے اندر وہ اسٹیج لگوا کے اس کا جو کرایا تھا. سمجھ گیا ہوں. وہ شوکت اچھی برانڈنگ تھی ویسے. جی بہت اچھی برانڈنگ تھی. ایسی ویسی برانڈنگ نہیں، بلکہ وہ برانڈنگ ایسی تھی کہ جہاں سے ان کا آغاز ہوا. آپ نے وہ کیا تھا اٹینڈ؟ جی میں نے وہ اٹینڈ کیا، بلکہ میں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ بھئی امریکن ایک بہت بڑی آرٹسٹ تھی، اب اس وقت نام مجھے یاد نہیں، اس نے کہا ہی از اے مائسٹرو. اچھا ہاں، دیوتا کا نام بھی ان کو دیتے تھے. تو جو ہاں تو وہ جو مائسٹرو اس نے کہا ہے وہ دی نیوز میں نے اسپلیش کیا ہے کہ بھئی ہی از اے مائسٹرو. چھپ گیا تو بس وہ خبر نکل گئی. خبر نکل گئی تو برانڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے نا سر. تو وہ جو ہے وہ شیئر تھا. پھر انہوں نے اور کچھ کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز کی، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ان کے پولیٹیکل امبیشن تھے. انہوں نے نواز شریف سے کیا ان کا، بلکہ ہاں جی میں نے ان کا یہ کہ نہیں کہ یہ میرے خیال ہے 2-3 انٹرویو کیا ان کے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شوکت اپنا نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف کے ساتھ جب یہ آپ کا ہوا نا کارگل والا قصہ، جی جی اس وقت وہ جب یہ آئے ہیں تو یہاں پر 5 جولائی آئی تھی، 4 جولائی کو تو وہاں تھے حضرت اپنا وائٹ ہاؤس میں. ٹھیک ہے. وہ ساری میں نے کور کی نواز شریف کی، اور وہاں پر یہ جو ہے میں نے کہا یہ منسٹر آپ گھوگھو لائے ہیں. بالکل میں نے نواز شریف کے منہ پہ کہا، میں نے کہا یہ گھوگھو منسٹر لے کر آئے ہیں. کون کون سے تھے آپ کے؟ چودھری نثار علی خان، ایک وہ تھے میجر جنرل، نو آئی ڈونٹ ہیو اٹ، اوکے، وہ کشمیر افیئرس کے تھے ایک، اور ایک سرتاج عزیز تھے. 3 تھے یہ منسٹر. تو جب میں نے کہا یہ کیا گھوگھو لے ہیں آپ؟ ایسے کہا کیوں ہوا؟ یہ کیوں کہ میں اور شاہین صاحب ہم وائٹ ہاؤس جا کے بریفنگ لے کر اور جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ لے کے آ گئے تھے. یہ ڈر کے مارے وہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں بتا رہے تھے کہ کارگل پہ کیا اسٹیٹمنٹ ہوا ہے. اور ہم نے دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر باقاعدہ وہ 4 جولائی کا کور کیا، کیونکہ سارے ملک میں چھٹی تھی، پانی پینے کو نہیں مل رہا تھا. اور ہم نے درختوں کے نیچے کھڑے ہو کے میں، شاہین صاحب اور دوسرے لوگوں نے وہ کور کیا. اور وہ کور اس طرح سے ہم نے کیا کہ جناب خبر لکھواتا تھا میں تو اردو میں جو ہے وہ ناصر چغتائی لکھتے تھے، اور انگریزی میں غالباً ملیحہ لودھی کرتی تھی. تو جو اسٹوری تھی provided by us, narrated by us and written by ملیحہ لودھی اینڈ. اچھا میں نے ساری یہ جو 2-3 سارے جو پرائم منسٹر سربراہ کے ساتھ گفتگو کر لی، ڈیلیبریٹلی میں نے مشرف صاحب کو تھوڑا اینڈ پہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے آتے ہیں خان صاحب کی طرف.
مشرف صاحب کے ساتھ آپ کے جو ہے نا وہ بھی بڑے ویری انٹریگنگ اینڈ ویری انٹرسٹنگ اچھا اور ویری چیلنجنگ ٹو. اس کی وجہ یہ تھی ہاں جی کہ میں ان کو تو ایک ڈکٹیٹر سمجھتا تھا. میں نے ان کو کبھی بھی میرے آپ 5 انٹرویو میرا خیال ہے منیمم ان کے ساتھ میرے 5 انٹرویو ہیں 1-on-1. ٹھیک ہے, ٹف ٹائم دیا آپ نے ان کو. میں نے ان کو کبھی پریزیڈنٹ نہیں کہا. اوہ ریئلی؟ یس. حالانکہ وہ پریزیڈنٹ کا ان کے پاس عہدہ تھا لیکن یو ڈونٹ ایکسپٹ دیٹ. میں جنرل صاحب کہتا تھا. اچھا ہاں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں پورا بتاتے تھے اس بات کا. ان کو ظاہر ہے مصاحب تو آپ کو پتا ہے کہ مصاحب گیری ہمارے یہاں بڑی ہے. کسی نے کان میں ڈال دیا تھا. مجھے کہنے لگے کہ کیوں؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں یہاں رہتے رہتے ڈیموکریٹ ہو گیا ہوں. آپ جس طریقے سے آئے ہیں ماتھے پہ بل آئے لیکن دوسرے دن ٹھیک سے. اچھا کئی دفعہ ان کے ماتھے پہ بل آئے میری وجہ سے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے انسان تھے, لیکن خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ شام تک بل نکل جاتے. اچھا. اور میرے ساتھ جتنی دفعہ بھی آئے, ایک دفعہ کوئی جنرل شفقات تھے جو لاہور سیکٹر. تو یہ جو ہواری ہوتے ہیں, یہ جو ہواری ہوتے ہیں جو پیچھے پیچھے کرتے تھے آپ کو ان کے انٹرویو سے اور ان سے گفتگو سے, رشید شیخ مخالف سے میرے وہ انٹرویو. اچا ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود میں نے انٹرویو کر لیا ان کو. کر لیا کیسے وہ ہوتا ہے نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ آئے, ہاں یہ نہیں, یہ آئے یو این میں. جی اچھا جب بھی پہلے آتے تھے نا یو این میں تو ظاہر پتہ سب نے آنا ہے. نہیں یو این میں اور آپ کا وہاں پہ آفس کا سیکورٹی ہے. میں وہاں مطلب ان کا اللہ کا شکر پریزیڈنٹ رہا ہوں, سارا کچھ رہا ہوں, کیا کیا عہدے نہیں ملے, میرا سارا ایکسیس تھا. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ تھا کہ مجھے پتا کہ کہاں سے کہاں جائیں گے. حالانکہ پاکستان مشن آج بھی جو میری لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے پروگرام کی کبھی تفصیل نہیں دی جاتی کہ کیا ہونے والا کیا نہیں. ڈیلی ہوتا ہے کہ آج صبح جی آج یہ میٹنگ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے ریکویسٹ کی تھی. تو منیر اکرم صاحب جو ہیں یہ امبیسڈر اس وقت میں تھے, تو میں نے ان سے بھی کہا کہ منیر بھائی آپ کہہ دیجیے. اچھا یہ ہاں ہوں کرتے رہے. میں نے دیکھو میں نے کہا کیا ہوا ہے, مسئلہ کیا ہے. انہوں نے مختصر کہ انہوں نے کہا بھی وہ بات یہ ہے کہ آپ کا وزیر اطلاعات آپ کا انٹرویو. نام لینا سر. شیخ رشید کا نام نہیں, آپ کا وزیر اطلاعات یہ تھے. جی اچھا ان سے میرا واسطہ پڑ چکا, اس وقت بھی پڑ چکا ہے جب یہ نواز شریف کا وزیر اطلاعات بھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت وزیر اطلاعات یہ تھے تو ایم ایل کانسی کو یہاں لایا گیا وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس ان پاکستان. صحیح ہے. پاکستان کے سارے لاز کو وائلیٹ کر. ٹھیک ہے. تو میں نے اس سوال کو اٹھا دیا. تو انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, نواز شریف برا مانتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, نہ کرو یہ کرو, تمہارے اچھے خیر خواہ ہیں. ٹھیک ہے, بات گئی چلی گئی. اب جو ہے مشرف کا دور آیا. بات یہ تھی کہ میں نے کبھی زندگی میں کبھی سوالات نہ تیار کر کے کسی کو دیے, نہ کسی کو بتائے, نہ ڈکٹیشن لی, نہ میں ایک کنورسیشن شروع کرتا ہوں بس, اور اس کے بعد میں میرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا پوچھا. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس اٹ. تو وہ جناب لکھا ہے. تو یہ ہوا یہ کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ مشرف صاحب کے ساتھ یو این او میں 20 منٹ ہیں. ٹھیک ہے. گیپ ہے بیچ میں. جی گیپ ہے, بریک ہے. ٹھیک ہے. میں کھڑا ہو گیا ایک ایسی لوکیشن پہ کہ جہاں یہ مخالف سمت سے آنے تھے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھا تو پورے کے ساتھ اس میں منیر اکرم بھی موجود ہیں, سارے موجود ہیں, خورشید قصوری موجود ہیں, شیخ رشید موجود ہیں, کیونکہ شیخ رشید وزیر اطلاعات تھے تو خورشید قصوری وزیر خارجہ تھے. ٹھیک ہے. تو یہ سب آ رہے ہیں. تو انہوں نے عظیم میاں کیا حال ہے. تو میں نے کہا کہ جی بہت مشرف صاحب کہہ رہے ہیں آپ. مشرف صاحب. اچھا وہ آپ کو نام چہرے سے پہچانتے تھے؟ جی ان کو پہلی دفعہ جب نام میرا دیا گیا تو عزیز میاں دیا گیا تھا کیمپ ڈیوڈ میں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے عزیز میاں پکارا اور مجھے عزیز میاں, میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, میں نے کہا حضور عزیز میاں قوال تھے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, میں صحافی ہوں, مجھے آپ مطلب رہے. تو وہ میرا جولی تھے, ویسے جولی بھی تھے, ان میں حص بھی تھی, سارا کچھ تھا. بلکہ لیکن جو اچھی جو ان کی مجھے لگی ہوئی ہے کہ وہ اگر کسی بات کا برا مانتے تھے نا تو اس کے بعد یہ سوچتے تھے کہ یار یہ اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں, یہ بھٹو صاحب میں نے دیکھی. بھٹو صاحب نے پوچھا میرے بارے میں, انہوں نے کہا جی پاکستان کے معاملے میں یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ سوال اسی طرح سے کرتا ہے. ان کا پھر جانے دو. شکایت ہوئی میری کہ میں ان سے پبلکلی پوچھ رہا ہوں کہ جی آپ گھر کو بنا رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں جانے دو. یہ تھی. اچھا چلیں, انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں عظیم میاں, عظیم, ہاں. تو میں نے کہا جی ہاں برا, کہنے لگے کیوں کیا ہوا. میں نے کہا جی نہ چائے پی کافی ملی ہے اور نہ انٹرویو ملا, ابھی کر لیتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس 20 منٹ ہے, مجھے پتا ہے آپ کے پاس 20 منٹ ہے. کہتے ہیں ہاں یار ہے. میں نے کہا چلیے آئیے, وہیں صوفہ پڑے ہوئے یو این میں, میں نے وہیں بٹھایا. ٹھیک ہے. اب میں نے بٹھانے کے بعد اپنے کیمرہ مین سے کہا, میں نے کہا بیٹا بات سنو, میرا ایک سوال لینا ہے اس پہ, باقی سارا انٹرویو ان کا فوکس ان پہ رکھنا. ٹھیک ہے. اور کسی اور کو نہیں ہے. اور قصوری صاحب سے میں نے کہا فوٹو نہیں آئے گی بھائی.
وہ ساتھ ساتھ لگتے ہوں گے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا قصور صاحب, اب میں نے کہا فوٹو بیٹے صرف جنرل صاحب کی لینا. اور رشید صاحب شیخ رشید جو ہے وہ پیچھے آ کے کھڑے, صوفے کے پیچھے کھڑے ہوئے. ہاں میرا کیمرہ مین بھی ملا کہ میرا تھا, اس نے کاٹ دیا. یہاں تک آئے ہوں گے. ہاں وہ اتنا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے سوال کرنا شروع کیا. جب سوال کیا آخر میں آ کے میں نے ان سے کہا, اس زمانے میں بے نظیر اور نواز شریف دونوں ایگزائل میں لندن میں تھے. جی جی. تو میں نے ان سے کہا جی آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت بڑی مضبوط ہے اور یہ ہے وہ ہے, آپ آنے دیں ان کو, پھر کیا ہے. تو شیخ رشید نے اس کی مخالفت کی. او میاں صاحب یہ کیا لچ چلنے لگی ہو فلانا. اچھا انٹرویو روک دیا بیچ میں؟ انٹرویو کے درمیان انہوں نے انٹرپشن کی. اوکے. تو مشرف صاحب سمجھ گیا کہ ان کے وزیر اطلاعات نہیں چاہتے. ان کا میاں صاحب میں اس کا جواب نہیں دوں گا. ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ختم ہوئی بات. اٹھ سے ہی میں نے پھر جو ہے جنرل صاحب کے سامنے میں نے کہا شیخ صاحب جب نواز شریف ایمل کانسی کو لایا تھا تب بھی آپ نے یہ کیا, اس کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے. اب پتہ نہیں جنرل صاحب کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ آپ نے آن سامنے کہہ دیا جنرل صاحب کے. اور یہ نہیں لطف کی بات جو ہے, جنرل صاحب نے مجھے ایک لفظ نہیں کہا, ایک لفظ نہیں انہوں نے کہا. بلکہ اس کے بعد جب وہ آئے تو بڑے خوشگوار موڈ میں تھے, اور وہ بلکہ انہوں نے کہا بھائی شیخ صاحب کیا بات ہے یہ عظیمیہ سے. تو انہوں نے, میں نے گارڈن کالج کے دروازے آج تک نہیں دیکھے. انہوں نے کہا جی یہ گارڈن ہمارے ساتھ گارڈن کالج میں تب کی کوئی لڑائی چلی آ رہی ہے. اچھا ہاں ایسے جھوٹ بول دیا. جھوٹ بول دیا. کیوں کہ مشرف صاحب اس وقت میرے لیے مہربان تھے. اور میں نے کہا مجھے سر آپ آئیے اور انٹرویو دیجیے. انہوں نے کہا انٹرویو دیتے ہیں. انٹرویو ہو گیا. اس کے بعد کہنے لگے چلو کافی پینے چلیں. تو منیر اکرم میں ہم سب جو ہیں نیچے اندر یو این کے کافی وہاں بیٹھے. ان کا میرے پاس عظیمیہ آپ یہاں بیٹھے. آپ یہ دیکھیں کہ کریٹیکل کوشچن کرتا ہوں پھر بھی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل. ان کو پہلا جو میرا زندگی کا انٹرویو ہے ان کو بریف کیا جاتا ہے, بڑا بدتمیز آدمی, سوال نہیں. اور میرا انٹرویو کئی گھنٹے لیٹ کرایا گیا جان بوجھ کے. یہاں تک کہ پریس کانفرنس کرا دی گئی کیونکہ اس کے بعد تو انٹرویو کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جان صاحب وہ انٹرویو ہاں کر لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی آپ نے کل تو یہاں سے نکل جانا ہے. کہنے لگے اچھا کر لیتے ہیں. خیر وہ کیا. سیکرٹ سروس سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس کی پاسبلٹی ہے, مجھے پہنچا دیا جان صاحب سے پہلے. اور جب وہاں بیٹھے تو میرا پہلا جو انٹرویو تھا, اب آپ یہ دیکھیں, میں نے کہا جان صاحب آپ دادا بننے والے ہیں, کیونکہ بلال کے ہاں توقع تھی تو بلال بھی وہیں تھا بیٹا. تو میں نے کہا آپ دادا بننے والے ہیں, آپ کے چال چلن میں, آپ کے خیالات میں, آپ کے فلاح میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا ہاں دادا. ان کا جواب تھا کہ بھائی دادا بننے میں کوئی برائی نہیں ہے, دادا گیر بننے میں برائی ہے. واہ واہ واہ. وہ بھی آگے سے جملہ انہوں نے آپ کو کراچی والا مارا. ٹھیک ہے. اور وہ اسی طرح سے براڈ کاسٹ بھی ہوا. اچھا جی اس طرح براڈ کاسٹ ہوا. تو شیخ صاحب نے بلکہ باقاعدہ وہاں جو پریس کاؤنسلر تھے ان سے کہا کہ میاں صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ آخری حصہ نہ بھیجیں جس میں میں نے بے نظیر نواز شریف کی بات کی ہے وہ نہ بھیجیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, وہاں جیو سے بات کر لیں کچھ کر لیں, میں تو بھیجوں گا, میں بھیجوں گا. صحیح ہے. اور میں نے بھیج دیا. نہیں وہ وہاں کٹا. اچھا کٹ گیا اس لیے کہ انہوں نے بھائی وزیر اطلاعات نے فون کیا گیا ہے, مطلب ہے جناب وہ فلانا فلانا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنرل نے مجھے ایک لفظ نہیں کہا. اسی طرح سے مشرف صاحب نے جب کتاب لکھی جی ان دا لائن آف فائر, ان دا لائن آف فائر, تو میں 2 دن پہلے پبلشر سے کہیں سے کتاب نکلوا لی. آپ کو پتا کون سا پبلشر اس کا؟ یہاں پہ چھپی ہوئی پاکستان نہیں یہاں چھپی ہوئی ہے. یہاں چھپی ہے, وہ امریکہ میں چھپی تھی انگریزی میں. اچھا اردو میں پھر وہاں سے. اچھا اردو میں وہاں سے چھپی ہے. ٹھیک ہے. پہلا ایڈیشن جو چھپا تو وہ یہاں تھا. اچھا آپ نے پہلے نکلوا لی؟ میں نے پہلے نکلوا کے سے پہلے نہیں پرنٹ ہو چکی تھی لیکن اس پہ ایمبارگو تھا. اچھا ایمبارگو تھا لیکن میں نے نکال لی اور کسی کو دستیاب نہیں تھی. ایمبارگو کیوں تھا؟ ایمبارگو اس لیے تھا کہ جس دن انہوں نے ریلیز کرنی تھی, لانچ کرنی تھی, تب ہونا تھا کام. تب ہونا تھا لانچ کرتے, کتاب کو لانچ کرنے کا تھا. انہوں نے رکھا ہوا تھا اور یہ یہاں آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. مشرف صاحب یہاں آئے ہوئے تھے اور یہ گئے ہوئے تھے وہاں ٹیکسس میں کے پاس ایک گاؤں ہے پیرس. اچھا جی. اس میں ان کے دوست ہیں, ان کے ڈاکٹر بھی ہیں, وہ کیا نام ہے ابھی نام یاد ہے, ان کیا گئے ہوئے تھے چیک اپ ویک اپ کے لیے. وہ میں نے نکلوا لی اور نکلوا کے دکھا دیے اتنے صفحے ہیں اتنے صفحے ہیں اتنے صفحے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کتاب میرے پاس تھی, وہ کتاب جو ہے میرے پاس تھی. میں ایسے کر رہا تھا اوور لیپنگ, وہ سامنے چیپٹر میرے آ گیا پیج 37 یا کیا ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے کتنے $ملین جو CIA نے ہم کو دیا, ہم نے بندے پکڑ کے. میں نے کہا یہ کیا. تو جب وہاں سے یہ ٹیکسس سے واپس آئے تو میں وہی روزویلٹ ہوٹل کے اس فلور پر تھا جہاں انہوں نے آنا تھا اور میں ایلیویٹر کے پاس کھڑا تھا. شکل میری دیکھتے ہی کہا کہ کتاب لے اڑے نا عظیم میاں صاحب آپ نے کتاب لکھی. میں کہا جی صاحب میں جو اخبار والا ہوں. کہاں سے ملی؟ میں نے کہا چھوڑ دینا.
خیر یہ ہو گیا. انہوں نے پریس کانفرنس کی اس دن کتاب کے اوپر. اوکے. بریگیڈیئر سلطان جو ہیں ایک وہ تھے, اور وہ عاصم باجوہ صاحب جو جی ہیں جی. وہ بھی تھے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے پتا تھا کہ کتاب کی تخلیق میں ان کا کیا رول ہے, ٹھیک ہے. میں نے وہیں پر خورشید قصوری اور مشرف صاحب مل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر یہ آپ نے جو لکھا ہے ہاں. یہ کیا لکھا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں ایسا ہوا ہے. ہاں اب تو میں نے کہا جی وہ پیسے کہاں, میں نے کہا جی یہ بتائیں وہ پیسے کہاں ہیں. ہاں. تو خورشید قصوری نے انٹرویو, میاں صاحب ہر ایک یہی کہتا ہے بھیا وہ پاکستان کی اکانومی میں لگ گئے. ہاں. خورشید صاحب چپ کر جائیں, وہ رات کو آپ نے ڈاکٹر نسیم اشرف کا ایک کارپیٹ خریدا ہے, وہ کہاں سے پیسے آئے ہیں؟ ہاں. یہاں کے اکاؤنٹ سے گئے ہیں, وہاں سے گئے ہیں. میں نے ان کو اشارہ کیا جو ان کو جو 10 ملین جو ان کے اسکولوں کو ملا تھا نا وہ یہیں پڑا ہوا تھا. اوکے. ٹھیک ہے, میں نے اس سے اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے, لو جناب. اس کے بعد میں نے ان سے جن صاحب سے کہا کہ یہ کیا میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے اس کا قانون کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے امریکی قانون یہ ہے کہ فیوجیٹو کا, جی جی. اگر میں فیوجیٹو ہوں اور اس پہ کوئی پکڑا گیا ہے تو گورنمنٹ کو یا کسی ادارے کو نہیں ملے گا انعام انڈیویجول کو دیا جاتا ہے. صحیح. یہ یو ایس گورنمنٹ کا یہ کسٹم ہے. تو وہ نہ مشرف کو ملنا تھا, نہ حکومت پاکستان کو ملینز ملے, نہ کچھ. وہ میں نے کہا جی تو وہ جن لوگوں کو ملے ہیں وہ کون ہے؟ اس پہ آ کے مشرف صاحب رک گئے. صحیح ہے. انہوں نے کہا چھوڑے نا اس بات کو, میاں صاحب اگلے ایڈیشن میں یہ نہیں ہوگا, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. اچھا. اور اگلا جو بھی ایڈیشن اردو بات تو نکل گئی. اب میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا آپ نے سر پاکستان کے خلاف FIR کاٹ دی, آپ کے ہاتھ کٹ گئے. بڑی بات, انہوں نے اتنی بولڈ بات کیسے لکھی ویسے؟ اس پہ بریگیڈیئر سلطان جو تھے, بریگیڈیئر تھے یا کیا تھے وہ جو ISPR کے ہیڈ تھے. جی جی. اور آپ نے مجھ سے کیوں نہیں بات کی؟ ہاں. میں کہا جی میں ISPR, حالانکہ مجھے پتا تھا, اور جن صاحب پاس سے گزرے, ٹھیک ہے, رشید شیخ بھی تھے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے کہا جی آپ نے تو FIR کاٹ دی. ان کا نہیں, آئندہ اگلے ایڈیشن میں عظیمیہ نہیں ہوگا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں ہوگا. وہاں سے میرے لیے یہ کافی تھا کہ وہ میرے کہنے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا, ورنہ میں نے کہا جی آپ نے ہاتھ کاٹے. بریگیڈیئر سلطان مجھ سے جناب علی ناراض ہونے لگے. ابھی جن صاحب وہیں کھڑے ہیں اور ناراض, آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی دیکھیے ان پاکستان مائی بک اسٹاپس no less than president house and the prime minister house, and here in America it stops at the White House or the State Department, so you are nowhere in there. صحیح. یہ میں نے فوجی ISPR کے ہیڈ کو کہا. میں سیدھا ٹلی پاس سے جا رہے تھے تو میں نے ان سے شیخ رشید سے میں کہا شیخ صاحب تسی بھی کچھ کہنا ہے؟ اور نہیں بابا, نکل گئے. میں نے کہا جنرل صاحب یہ آپ کے مشیر ٹھیک نہیں ہے. پھر میں نے کہا ہاں, میں نے کہا یہ مشیر ٹھیک نہیں ہے, مروائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے بات یہ. لیکن جنرل نے عمران خان آئیے کی طرف آ جائیں. عمران خان سے جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, دا موسٹ ڈسکسڈ پرسن آن ارتھ. جی آج کل دیکھیے ایک میری ملاقات تو ان کے ساتھ ہوئی ہے ایئرپورٹ پہ, جس وقت کینیڈا میں وہ روکے گئے ہیں. اچھا, کینیڈا میں روکے گئے تھے ایئرپورٹ پر, ان کو فلائٹ مس کرائی گئی تھی. امیگریشن چونکہ وہیں ہوتا ہے, اور بظاہر تو یہ کہا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جی ان کے پاس جو ہے $10,000 سے زیادہ کی کرنسی تھی, تو اس لیے وہ روکے گئے. ٹھیک ہے. اصل وجوہات الگ تھی. وہ کیا تھی بتائیں؟ اصل وجوہات یہ تھیں کہ ان کو میسج دیا گیا تھا, اس وقت یہ بہت اینٹی امریکن بول رہے تھے. اوکے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا یہی سلسلہ رہا تو جتنے ڈونر آپ کے امریکہ میں, ہم ان کے لیے بھی انویسٹیگیشن کھولیں. اوکے. اچھا اچھا. اینڈ بیٹر ٹو واچ آؤٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایسا کریں, اس کا بہترین طریقہ جو ہے انالیسس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے اینٹی امریکن اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں. اچھا اچھا. اور اس کے بعد جو ہے مجھے آپ اینٹی امریکن اسٹیٹمنٹ دکھا دیں, یہ سوائے اس کے یہ سائفر کے. اچھا سائفر سے پہلے ان کو کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گا اینٹی امریکن. ٹھیک ہے. نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کا جو تھا, جی وہی ایبسولوٹلی ناٹ, اور سائفر کا ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اسی میں ہے نا, ایک وہ تو آگے پیچھے اسی گیم کا حصہ ہے. لیکن اس پہ تو پھر بہت پلے کی ہے, خان صاحب نے بہت پلے کی ہے اس پہ. غلط فہمی تھی نا ان کی. ان کی غلط فہمی تھی. نتیجہ یہ ہے کہ آج تک جو ہے امریکن ہاتھ لگانے کو تیار نہیں, آج بھی میں یہ کہتا ہوں. اچھا, 1-to-1 میٹنگ کا حوالہ. اچھا, 1-to-1 میری میٹنگ ہوئی ہے 2 کینیڈا میں. اچھا, کینیڈا میں بھی ہوئی ہیں. کینیڈا میں 1 ہوئی ہے, یہاں پر 2 یا 3 ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ تھا کہ بیٹھ کے ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہوتی تھی,
وہاں ٹورانٹو میں تھا گیا ہوا تو کھانا کھا رہے تھے تو کیا آپ نے ذاتی کیسا پایا ان کے؟ کیونکہ جو لوگ ذاتی یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ کرکٹ کا ہیرو ہے. نہیں یہ آپ کی رائے نہیں پوچھ رہا میں. ہاں جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ان کی پرسنالٹی میں کیا لگا ایسا؟ سر ان کی پرسنالٹی یہ ہے کہ ابھی ہینڈسم ہے. اچھا وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ہینڈسم ہے. نہیں آپ میسمرائز ہوئے؟ ہاں جی. وہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹو نہیں ہے جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ میسمرائز ہو جاتا ہے. آپ ہوئے؟ نو آئی ایم ناٹ. ٹھیک ہے. I'm not mesmerized. اوکے. I'm not mesmerized. بلکہ جب یہ آپ نے جو سوال جو آپ کو آپ پرائم منسٹر بن کے جب آئے ہیں جی تو یہ اور سیکریٹری جنرل ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے. سیکریٹری جنرل نے اپنے کمنٹس دیے, یہ ان سے ہاتھ ملا کے جانے لگے تو آئی سیڈ مسٹر پرائم منسٹر, سیکریٹری جنرل has said something. Why you are not saying anything? ایسے ہی جو کہ ان کے لیے انسلٹنگ تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ رکے, پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا. اسی طرح سے پریس بریفنگ جو تھی اس کے اندر یہاں یونائٹڈ نیشن میں تو مریہ لودھی جو ہیں وہ مطلب تھی کہ وہ عموماً باقی جگہوں پر جو ہے یون میں پہلا دوسرا تیسرا وہ دوسروں کو باریاں دے رہی تھی تو میں ذرا سا اریٹیٹڈ تھا. خیر بس جب میری باری آئی تو میں نے ان سے کہا کیونکہ وائٹ ہاؤس میں اس وقت تھا اور یہ کشمیر کا مسئلہ میں نے اٹھایا تھا عمران خان کی موجودگی میں, وچ عمران خان ڈڈ ناٹ لائک اٹ. اچھا جی کشمیری میں تو وہ خود اتنا بولے تھے یونائٹڈ نیشن پہ. یونائٹڈ نیشن میں بولے ہوں گے, ہاں وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے وہ تو دوبارہ جب بعد میں آئے ہیں, یہ میں کر رہا ہوں آپ کو بات جولائی 2019 کی. ٹھیک ہے. 22 جولائی 2019 کو ہی واز ان دا وائٹ ہاؤس ایز پرائم منسٹر. جو انہوں نے وہاں پہ واشنگٹن میں وہ اپنا ایک سیشن کیا تھا بہت بڑا کسی اسٹیڈیم میں, وہ بھی میں تھا وہاں بھی تھا. ہاں جس میں انہوں نے کہا ایئر کنڈیشن نہیں ہم واپس لے لیں گے اور یہ کر لوں گا نواز شریف. اس کا کچھ احوال بتائیں وہاں پہ وہ بھی بتاتا ہوں. تو یہ آپ ہوں کہ وائٹ ہاؤس کے اندر میں تھا اینڈ آئی ریز دا ایشو آف کشمیر ود ٹرمپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو ویسے ہی پکڑ کے صبح میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ صرف طالبان کو نیگوشیٹ کرانے کے لیے لا رہے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حکومت کے اندر جو ہے فار ڈپلومیسی کی ویژن ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. آپ مطلب ہے کہ ہمیشہ آپ نے 1-to-1 میں کوئی سوالات تک کیے کسے کو ناگوار گزرے ہوں خان صاحب؟ ہاں میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ کا ٹائم نہیں آیا اس زمانے میں, بلکہ اس کے بعد جب یہاں سے گئے ہیں تو وہ جیو کے ساتھ فلڈ کے جو کام تھا جی جی اس کے اندر انہوں نے مطلب کہ جا کے وہاں حصہ بھی لیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے. اور میں ان سے کہتا تھا خان صاحب یہ فلاں چیز ایسے نہیں ہے, فلاں چیز ایسے نہیں ہے. بلکہ میری ایک ویڈیو آپ کو کہیں ملے گی اس کے اوپر یوٹیوب پر جی کہ ان کے منہ میں بھی نوالا ہے میرے منہ میں بھی نوالا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, کھانا کھا رہے ہیں ہم, اور کھانا کھاتے کھاتے ہی میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ کی ابھی باری نہیں آئی, لیکن جب کبھی باری آئے نا, ایک فردوس عاشق عوام سے جی اور ایک حسینہ کانی جو اسٹریٹ سمارٹ ہے حرامی, ایسے کہا میں نے ان سے ہوشیار رہنا, اس قسم کے لوگوں کو اپنے پاس مت آنے دینا. اچھا دس از آن ریکارڈ. وہ کسی بندے نے بدماشی کر کے ناٹ پازیٹیولی ویڈیو جو ہے اس پہ لگا رکھی ہے, اس کو 2, 2.5, 3, 4 لاکھ آدمیوں نے دیکھا بھی ہوا ہے. اچھا اچھا. ہاں پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ ہے. ان کے منہ میں نہیں والا ہے, کھانا کھا رہے ہیں. اس کے دوسرے دن میری ان کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے وہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہنے لگے نہیں عظیم میاں آپ کو نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب کبھی آپ کی باری آئے گی اس قسم کے لوگوں سے بچیں. اچھا وہ اسٹیڈیم کا حال بتائیں. اچھا یہ ہو گیا یہ کینیڈا میں. ٹھیک ہے. تو کینیڈا میں کوئی 2.5 گھنٹے جو ہے وہ روک دیا. میرے ساتھ بیٹھ کے کافی بلیک کافی لے کے گھر والوں سے انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہوسٹ تھے ان کے کہ آپ ادھر کوئی نہیں آئے گا, ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ وہاں ہوا. یہاں بھی جب آئے, یہاں بھی یہی میرے ساتھ ان کی ملاقات ایسے ہوئی. پھر یہ ایز پرائم منسٹر جب آئے تو پہلا میرا ملاقات جو ہے وہ وہاں ہوئی. اس زمانے میں یہ جیو کے خلاف تھے, لہٰذا میں بھی آگے بڑھ کے نہیں ملا. اچھا. لیکن میں نے ٹرمپ کے وہاں اوول ہاؤس میں تھا تو آئی ریز دا ایشو. اس ایشو کو انہوں نے جا کے کیش کیا, جبکہ میں نے ان کو شام کو ان کے وزیر خارجہ کو کہا کہ یہ میسج پہنچا دیں کہ خدا کے لیے یہ کلیم نہ کریں کہ یہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے آ گئے. اور یہ میں نے موجودگی میں کہا کہ اس وقت فارن سیکریٹری اور جو امریکہ میں پاکستان کے امبیسڈر تھے اسد نجیب, ان کی موجودگی میں نے کہا. اور میں نے کہا کہ اگر میرے معاملے میں کوئی شبہ ہو تو یہ جو دونوں ہیں یہ فارن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں, ان سے مشورہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ میں نے شاہ صاحب سے کہا, اور میں نے کہا خان صاحب کو یہ میسیج پہنچا دیجیے. لیکن خان صاحب نے جا کے کیش کیا اس کو کہ جی میں نے دیکھیے جی, کیوں کہ اس نے ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب میں تو مطلب ہے کہ آئی نو مودی از اے فرینڈ آف مائن, میں تو یہ سالو کروا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. ہوا کچھ نہیں. جب پھر سپٹمبر میں یہ آئے ہیں یونائٹڈ نیشن, جی جی, پھر اور ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے,
ان کی ساری کیبنٹ وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ٹرمپ بھی بیٹھا تھا, یہ بھی بیٹھے تھے. پھر میں نے سوال کیا تو ٹرمپ نے اس کے اوپر جو کمنٹ کیے ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے ریکارڈ میں ہیں کہ یہ اس نے وہاں بھی ٹربل دی تھی, یہاں بھی ہے, بٹ آئی لائک دس کائنڈ آف اے جرنلسٹ. اس نے مجھ سے پوچھا آر یو ود دیم؟ آئی سیڈ نو آئی ایم انڈیپینڈنٹ. کیونکہ مجھے اپنی انڈیپینڈنس جو ہے وہ عمران خان یا نواز شریف کسی سے بھی زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے, کیوں کہ میں جرنلسٹ ہوں, میری کریڈیبلٹی ہے. He was praising my credibility on one مجھے side. میسپرائز ہوئی تھی وہاں, آپ نے دیکھا تھا وہاں اسٹیڈیم میں جب خان صاحب تقریر کر رہے تھے, جی میں وہاں تھا. کدھر ہوئی تھے ویسے؟ وہ اندر ہال تھا, واشنگٹن میں ہوا تھا, واشنگٹن میں, اور اسٹیڈیم تھا بہت بڑا کوئی. ہاں جی, اس میں سارے, اس کے بلکہ پیسے جو اس نے دیے ہیں مجھے اس کا بھی نام پتا ہے. اچھا جی ہاں, جس نے اس کا پورا بل دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک پیسہ ان کا خرچ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ جناب علی وہاں انہوں نے وہی کہ میں یہ اس کے واپس لے لوں گا, میں ایئر کنڈیشن نکلوا لوں گا, فلاں کر لوں گا, جو سارا دن تھا وہ پاکستان میں اوور رپورٹنگ ہوئی ہے اس کی. اچھا اچھا, آپ جائیں واشنگٹن میں اور آپ اس حال کا میں آپ کو پتہ دوں گا جی, آپ اس حال کو کال کر کے پوچھیں کہ کتنی سیٹنگ کیپیسٹی ہے. ہاں جی, کتنی ہے؟ یہ کوئی پاکستان کا نہیں, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ 50,000 لوگ آ گیا وہاں پہ. 50,000 وہاں ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں. اور دوسری بات, لیکن مودی بھی تو ادھر ہی آیا تھا. نہیں مودی آیا ہے, اس نے کیا ہے ڈیلس کے اندر, جی ڈیلس میں کیا ہے, ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ تو بہت بڑا مجمع تھا, وہ بہت بڑا, ٹرمپ خود آ گیا کمپین میں اس کی. جی اس کے ساتھ آیا اور وہ بہت بڑا تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں, یہ بڑا نہیں تھا. اچھا چلیں, شہباز شریف صاحب آج کل جو پرائم منسٹر ہیں, جی ان کے ساتھ آپ کا کیا؟ ان کے ساتھ میرا جب وہ چیف منسٹر بھی تھے تب بھی ملاقات ہوتی تھی. ٹھیک اچھا ہے, پھر وہ یہاں آئے تھے تو یہاں رہے. کیسا پایا آپ نے ان کو؟ ایوریج جیسے مطلب کہ شریف سا بزنس مین ہوتا ہے جو میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اپنا مقصد جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا مطلب کہ مزاج تھا. لیکن مجھ سے بڑی بے تکلفی ہوتی تھی. ایک خبر کوئی چھپی, کا میاں صاحب تو صرف گوگلی ماری ہے. ہاں میں کہا جی میں کرکٹ کھیلتے نہیں, مجھے نہیں پتا گوگلی کیا ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ خبر سچی ہے. ہاں, ٹھیک ہے, وہی بات ہوتی تھی. تو مذاق. کتنے انٹرویوز کیا آپ نے شہباز صاحب کے؟ شہباز صاحب کے انٹرویو میں نے بہت کم کیے, لیکن ملا بہت ہوں. جب بھی میں پاکستان جاتا تھا آئی وڈ کال ہم. 96 ماڈل ٹاؤن ان کا گھر ہے, وہاں وہ مجھے بلاتے تھے, چائے بھی پلاتے تھے, گپ شپ بھی کرتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لاسٹ ملاقات یا لاسٹ بات کب ہوئی؟ لاسٹ بات میری جب ابھی یہ یونائٹڈ نیشن آئے ہوئے تھے. اچھا, ابھی آئے تھے 1 to 1. نکلتے ہوئے. اچھا, نکل اس کے بعد نہیں, وہ مجھے اوائڈ کرتے ہیں. کیوں کہ اگر میرے ساتھ بیٹھیں گے میں انٹرویو کی بات کروں گا, انٹرویو کروں گا, ان کو بتایا بغیر کروں گا, کسیدہ کوئی میں سے ہوتی نہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا ایک دو بندے وہاں سے خصوصی لے کر آتے ہیں. مجھے پسند نہیں ہے, یہ میری ڈومین ہے, تو ان بندوں کو میں ڈانٹ کے پرلی طرف کر دیتا ہوں. خبردار جو تم نے رپورٹ کیا, اور پیچھے میں کہہ دیتا ہوں یہ بندہ کیسے آیا یہاں سے. میرے ادارے کا اگر کوئی بندہ آیا ہوا ساتھ تو میں پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے, حامد میر ہوئے, یہ اپنے پروگراموں کے ساتھ آتے ہیں, بسم اللہ آئیں, پورا پروگرام کرتے ہیں, فائن, میرے ادارے کے آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ دیم, فیسلیٹیٹ دیم. حالانکہ میں نے بالکل, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان کو فیسلیٹیٹ کروں, لیکن وہ کریں ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ وہاں سے اٹھ کے اور پرائم منسٹر ہاؤس کور کرتا کرتا یہاں آیا ہے, اس سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ تم کیا کرنے آیا بیٹا, کیا وجہ, تم وہاں جا کے کور کرو, نہیں تو میں پرائم منسٹر ہاؤس وہاں آ کے کور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, زمین اپنی ڈومین میں یہ ہوا ہے, ابھی بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہے اپنا, ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے, جو ان کی جس میٹنگ کو انہوں نے بہت بڑا چڑھا کے بیان کرنا ہوتا ہے, وہاں کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں وہاں موجود نہ ہوں. کیوں کہ میں موجود ہوں گا تو آئی ول گو ود فار دا ایکچویلٹیز. یہ وہاں سے پریس نوٹ نکالیں گے تو پریس نوٹ کے اندر جو ہے یہ قصیدہ ہوئی کرتا. اور یہ میں نے طارق صاحب سے بھی کہا ہے, وزیر اطلاع سے بھی کہا ہے. میں نے کہا جب مطلب کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ پورے پرائیویٹ میڈیا کے جو ہیں جوتے چاٹتے پھرتے ہیں, اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کو پی ٹی وی یاد آ جاتا ہے. ایسے ہی اونلی پی ٹی وی ول کور. وائی پی ٹی وی ول کور؟ انہوں نے میٹھی خبریں جو دینی ہوتی ہیں پی ٹی وی نے. تو میں تو اس کا خلاف ہوں. اور اب بھی یہ جو اسٹرگل ان کے ساتھ, مشن کے ساتھ بھی چل رہی ہے, وہ بھی یہی ہے کہ یہ کیوں ہے بھائی. آج بھی عاصم سے اپنا بیسو سے میں یہی بات کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ بھائی یہ کیا, یہ کیوں ہے. میں نہیں اس بات کو مانتا. چپ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بیٹھ کے بات کریں گے. ٹھیک ہے عظیم میاں صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں, ہم نے آپ کے ادارے کے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی, آپ کی تمام پرائم منسٹر سربراہان جو رہے نہیں, باقی ملکوں کے, بہت مواد ہے. اللہ نے مجھے بہت دکھایا, یقین جانے ماشاءاللہ. اور اس کو جو ہے بیان اگر میں کروں تو کئی کتابیں لکھی جاتی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جی اس کو آبجیکٹو طریقے سے پڑھنے والے بہت کم ہیں.
صحیح ہے. زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کے میں اگر بلکہ کہ ان رول سے اور ان کے طریقوں سے اگر پردہ اٹھاؤں، کیوں کہ یہاں آنے کے بعد دیکھیے وہاں پر اخبار نویس کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو ایک سیکیورٹی پیرامیٹر کے باہر سے دیکھتا ہے. جی جی. ارد گرد وہ ایف آئی اے والے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، وہ نہیں ہوتا. یہاں یہ بالکل بے بس ہوتے ہیں. بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ان کو اکیلے چل کے جانا پڑتا ہے. یس. ٹھیک ہے. وہاں ہم ان کو نوٹ کرتے ہیں. یہاں پھر یہ ہے کہ یہاں آ کے جو کچھ وہ ایکچولی وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح یہ گوروں سے مروب ہوتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں. میں نے نواز شریف سے خود کہا، میں نے کہا یہ گھگو لے کر آئے کو 3 منسٹر گھگو لے کر آئے. جی جی جی. یہ ہے کہانی. تو یہاں چونکہ یہ بالکل ایکسپوز ہوتے ہیں اور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، انڈر کمپلیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کس نے پرائم منسٹر کو دیکھا ہے کہ وہ جناب علی صرف یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جو ہے وہ ویلویٹر کی تصویریں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر نئے سیشن چلتے رہیں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. نہیں بڑا مزہ آیا اب آپ آئیے کر کے. کون ابھی تو میں